الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تا آخر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ شاید رمضان حال میں لکھنے کی اتنی سہولت نہیں ہوگی کسی کے پاس، لیکن مختلف مقامات پر چونکہ جامعۃ المدینہ جو پاک دعوت اسلامی کا مقدس ترین شعبہ ہے، جس میں عالم بنائے جاتے ہیں، درس نظامی کیا جاتا ہے، عالم کورس کیا جاتا ہے، پھر اسی میں عصری علوم کا بھی یعنی دنیاوی علوم کا بھی سلسلہ رہتا ہے، جو نہیں لکھنا پڑھنا جانتے، حدیث سکھائی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، فقہ سکھایا جاتا ہے، اور وہ طبقہ یہاں پر پایا جاتا ہے جس کی قرآن و حدیث پہ تعریف کی گئی ہے، یعنی علماء اہل علم۔ تو اور یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں کے الگ الگ جامعۃ المدینہ للبنین للبنات دعوت اسلامی کے ہیں، جس میں اسلامی بھائی الگ درس نظامی کر رہے ہوتے، اسلامی بہنیں الگ کر رہی ہوتی ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر ہماری تربیت کرتے ہیں، اور اسلامی بہنوں کے یہاں باجیاں ہوتی ہیں، معلمات ہوتی ہیں جو درس نظامی کرواتی ہیں، اور آج بالخصوص ان کے سرپرست جو ہیں انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، ماشاءاللہ مختلف مقامات پہ جمع ہوئے ہوں گے، یہاں مب المدینہ فیضان مدینہ میں بھی تشریف لائیں۔ میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں ایک تو دعوت اسلامی کا عظیم ماحول ملا، پھر اس عظیم ماحول کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، درس نظامی، قرآن، حدیث، فقہ، اس کے اصول پڑھنے سمجھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اساتذہ کرام سے ملنے، ان کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور پھر بالخصوص وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے اس علم کو پسند کیا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی زبردست رضا ہے۔ اور یقیناً اگر ایک ایسا شخص جس کا بچہ یا بچی عالم ہو تو ایک بڑا حسن ظن قائم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل یہ حال رہی تو ہمارا یہ بیٹا یا بیٹی یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ جب علماء کو قیامت کے روز روکا جائے گا اور انہیں شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اور شفاعت کرو جنت میں لے جاؤ، تو ایک حسن ظن ہے، گمان ہے کہ ماں باپ کو کیسے بھولیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کو کیسے بھولے گی، جو ان کی خدمت کریں گے یہ ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے، جو انہوں نے دنیا میں علماء کی خدمت کی ہوگی علماء انہیں بھی جنت میں لے جائیں گے۔ تو ایک گمان کیا جائے کہ ہمیں کیسے بھولیں گے، ماں باپ کو کیسے بھولیں گے، یا ماں باپ علماء ہیں تو اپنی اولاد کو کیسے بھولیں گے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی اہم ترین یہ ایک راستہ ہے، اہم ترین راستہ ہے۔ میں اولاً چند
اس حوالے سے مدنی پھول بیان کروں گا، جو اس میں انشاءاللہ تعالی ماں باپ کے لیے بھی، یعنی سرپرستوں کے لیے بھی، اساتذہ کرام کے لیے اور طلبہ کرام سب کے لیے اس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ہوں گے۔ بالخصوص جو طلبہ کرام ہیں اور طالبات ہیں جو پڑھتے ہیں، ان کے لیے زیادہ تر مدنی پھولوں میں ان کے لیے بھی حصہ ہوگا، تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ کچھ مدنی پھول اساتذہ کرام کے حوالے سے بھی ہیں، یعنی مجھے یہ بیان کی تیاری میں یہ آزمائش تھی کہ مختلف طبقات بیان میں شامل ہیں، سرپرست الگ ہیں، لائیو ہے تو مدنی چینل کے عام ناظرین الگ ہیں، اور طلبہ کرام الگ ہیں، طالبات الگ ہیں، پھر وہاں پڑھانے والی باجیاں الگ ہے تو یہاں پڑھانے والے اساتذہ کرام الگ ہیں، پھر مجلس ہے، ناظمین ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، منتظمین ہیں، پورا جامعۃ المدینہ خود کئی شعبوں میں منقسم ہے، اور سب کا مشترکہ ایک تربیتی اجتماع، ایک بیان سنت و برا رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جب غور سے سمجھیں گے، سنیں گے، تو کچھ نہ کچھ مفید مدنی پھول ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کے چننے کی سعادت نصیب ہو سکے۔ علم دین کے گلشن میں چلتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے مدنی پھولوں کو چنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اولاً ایک روایت بیان کروں گا، جو حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لڑکا طلب علم اور عبادت میں نشو و نما پاتا ہے یہاں تک کہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنی اسی حالت پر باقی رہتا ہے تو اسے 70 صدیقوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بچپن سے جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک شروع کر دیا جاتا ہے، 13-14 سال کی عمر میں لے لیا جاتا ہے، اور پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ اگر یہ اتنی عمر میں بھی اگر ہم اپنے بچوں کو داخل کرا دیں نا، مدنی ملکوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو 12-13 سال تک کی عمر کا 12 سال کی عمر تک میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ مل جاتا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ 8 سال کا درس نظامی لے لیں، الحمدللہ 12 ماہ کا مدنی قافلہ بھی ہے اس میں، جو کہ ہمارے اصول کے مطابق تو ہر طالب علم کو اور اساتذہ کرام کو کم از کم 12 ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انشاءاللہ یہ جو دین کی جو تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا جو ایک جذبہ ہے، یہ الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے زبردست نصیب ہوتا ہے۔ یہ علم کو جو پھیلانا ہے نا، یہ اس کی جو بہترین ایک انداز ہے، یہ مدنی قافلوں میں نصیب ہوتا ہے، اور اس کے اپنے فضائل ہیں، اس کے اپنے فضائل ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے خدا اسے سرخرو کرے، اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، جس نے ہم سے کوئی بات سنی، یاد رکھی اور دوسروں کو پہنچا دی۔ کتنے ہی حامل علم ہیں جو عالم نہیں ہوتے، علم والے ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے خدا کی رحمت اس پر جو 1-2 فرض سیکھتا ہے، 1-2 فرض سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو سکھا دیتا ہے جو اس پر عمل کریں۔ تو یہ علم کی جو اشاعت ہے نا، علم پہنچانا، نیکی کی دعوت پہنچانا، اس کے اپنے بڑے ہی فضائل ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت ابن قاسم کہتے ہیں کہ درس کے بعد جب ہم امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رخصت ہونے لگتے تو آپ فرماتے خدا سے ڈرو۔ کیا فرماتے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرماتے خدا سے ڈرو اور
اس علم کو پھیلاؤ اور اس علم کو پھیلاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، کسی سے بھی نہ چھپاؤ۔ یہ فرمایا کرتے تھے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ سے ڈرو، اس علم کو پھیلاؤ، لوگوں کو سکھاؤ اور کسی سے نہ چھپاؤ۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ انسان کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا صدقہ ہے۔ تو یہ جو دعوت اسلامی کا جو اپنا خوبصورت اور ایک منفرد انداز ہے کہ مدنی قافلہ، اسی طرح ہفتہ وار اجتماعات، درس و بیان، ظاہر اسلامی بہنوں کا مدنی قافلہ تو نہیں ہے، مگر ان کے اپنے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی کام ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، درس ہے، اسی طرح ہفتہ وار اجتماع ہے، اسی طرح مدنی دورہ ہے۔ تو اس طرح کے کئی مدنی کام ہیں اسلامی بہنوں کے، جس کے ذریعے ہم اشاعت علم کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ یہاں صرف سکھانا مقصد نہیں ہوتا، سیکھنا اور سکھانا دونوں مقصد ہوتا ہے۔ اور ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ، میرے تمام طلبہ کرام کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے ہے اور سرپرستوں کے لیے بھی ہے، جب آپ کسی کو سکھانے یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں تو خود آپ کے اپنی ذات میں ایک عمل اور تقوی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک حیا آتی ہے، برائی سے رکنے کا ایک جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جب آپ سنتوں بھری باتیں بتاتے ہیں، کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، سنتوں کی دعوت دیتے ہیں، اجتماعات کی دعوت دیتے ہیں، علم اور عمل پانے کی دعوت دیتے ہیں، اس پر علم و عمل پر قائم رہنے کی دعوت دیتے ہیں آپ، اور جب انہیں آپ لاتے ہیں اپنے قریب اور نیکی کی دعوت کے سلسلہ آپ عام کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہمارے اپنے اندر بھی ایک تقوی، پرہیزگاری اور ایک طرح کا خوف خدا پیدا آپ محسوس کریں گے، اور خود نماز کی عادت بنے گی، پرہیزگاری کی عادت بنے گی، ایک لوگوں سے بھی حیا آتی ہے نا کہ یار میں دنیا کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور خود مطلب کہ ایک عام سا لوگ انداز اختیار کر کے میں جیتا ہوں۔ تو جب آپ نیکی کی دعوت دینے والے بنے، اس لیے میری تمام تر طالبات اور طلباء کرام سے مدنی التجا ہے، جامعۃ المدینہ کے بالخصوص جو ہمارے اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں، کہ درس و بیان کی عادت ضرور رکھیں۔ اگر یہ سارے ہمارے جتنے بھی کم و بیش 30,000 کے آس پاس یہ ہمارے پاس تعداد ہے، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں نا، ان کی کم و بیش مجموعی تعداد 30,000 کے آس پاس ہے۔ یہ بڑی تعداد ہے، یہ ایسے پرفتن دور میں یہ تعداد بڑی تعداد کہلائے گی۔ اور دونوں ساڑھے 1200 کے آس پاس اساتذہ کرام کی تعداد ہے، اور کم و بیش 850 کے آس پاس ہماری جو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں باجیاں، ان کی تعداد ہے، کم و بیش 2100 کے آس پاس یہ تعداد ہے اساتذہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مجلس و دیگر جو انتظامی امور وغیرہ کرتے تو یہ سب مجموعی طور پہ دیکھیں تو تقریباً یہ اچھی خاصی تعداد یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی پائی جاتی ہے، اور بہترین ایک انداز ہوتا ہے، کیونکہ ایک علم سنوارتا ہے انسان کو، علم سنوارتا ہے، علم متانت لاتا ہے، علم سنجیدگی لاتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ علم کی اشاعت کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے یہ چیزیں بہت اور اس کا تعلق چونکہ علم آ گیا، ایک مقام، ایک سٹیٹس آ جاتا ہے، تو وہ چیز اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن یہاں میں یہ 2-3 مدنی پھول ضرور عرض کروں گا کہ جو ہمارے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، پڑھاتے ہیں یا پڑھاتی ہیں، یہ چونکہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے جامعۃ المدینہ، اور اس کے اپنے مدنی کام معروف و معلوم ہیں، اور وہ اختیار کرنے کے مدنی التجا ہے۔ طلباء کرام یا اساتذہ کرام جو جامعۃ المدینہ کا جو اپنا مدنی قافلوں کا جو جدول ہے اس کے مطابق ہی سفر کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں اس کے مطابق پھر الحمدللہ گاہے با گاہے امیر سنت کی کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر 10:10 پر روزانہ صبح مدنی چینل کا ایک سلسلہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب
کس مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھیں تو دعوت اسلامی کا کوئی ڈونیشن یوں نہیں بڑھ جاتا، یعنی ہماری کوئی ریٹنگ نہیں بڑھ جائے گی کہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھیں گے تو ہماری کو ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ملے گی کہ بھائی اس ٹائم پر لوگ دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل ایڈورٹائزمنٹ دیتا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں اشتہار کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ بھائی 10:10 پر کوئی اور سلسلہ نہیں ہے، گھر بار کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی اور ہم کوئی بڑا مطلب اس طرح کا کرتے نہیں ہیں، صرف جامعۃ المدینہ کے لیے ہے یہ سلسلہ، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی ایسے کیلکولیٹڈ اور بڑے سلیکٹڈ قسم کے سلسلے ہوں جو کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اسپیشلی جامعۃ المدینہ سے کنسرن کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کو دکھایا جائے، ان کو بتایا جائے، وہ سنیں، سمجھیں اور لکھیں۔ اس میں الحمد مبلغین کی بھی ہیں، مفتیان کرام کے بھی ہیں، مختلف سلسلے آتے ہیں۔ تو اس میں یہ کوئی اسپیس نہیں ہے، یہ کوئی اسپیس نہیں ہے، خلا نہیں ہے کہ یا چلو دیکھا نہیں دیکھا، یہ بھی ایک کنفرم ایک قسم کا آپ کا پیریڈ ہے، ایک درجہ ہے جس پر مطلب کہ آپ کو جامعۃ المدینہ میں اس کا التزام کرنا چاہیے۔ یہ مطلب وہ چوائس نہیں ہے کہ دیکھے نہ دیکھیں، یہ بلکہ جامعۃ المدینہ میں تو اس کا التزام ہونا چاہیے کہ یہ ایک سلسلہ ہے اور یہ دیکھیں، اس میں جو بیوٹیفیکیشن کی، موڈیفیکیشن کی اور بہتری کی حاجت و ضرورت ہے تو جامعۃ المدینہ چاہے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کا ہو، وہ جامعۃ المدینہ مدنی چینل کی مجلس کو اپنی سفارشات بھیجے۔ بھائی یہ جو مثال کے طور پر جو کل آپ نے جو چلایا تھا اس میں یہ تھا، اگر اس کی جگہ یہی آ جائے، یہی ہے، تو اب تک تو جامعۃ المدینہ کی طرف سے اس طرح کی سفارشات یا اس طرح کی تجاویز کا اتنا کوئی سلسلے کی گہما گہمی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو چیز آنی چاہیے تھی، ڈیفینیٹ آنی چاہیے تھی کہ جب ہم دیکھیں گے اور جب ہم اس کو غور کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر افیکٹو ہے یا کس قدر افیکٹو نہیں ہے تو اس کو درست کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو جامعۃ المدینہ میں ایک ایسی مجلس ہونی چاہیے، ایک ایسا شعبہ ہونا چاہیے جو مدنی چینل پر آنے والے ان سلسلوں کو یا دیگر مدنی چینل کے سلسلوں کو اس خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکروں کو، خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکروں کو آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا کے جامعۃ المدینہ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یوں تو ساری دنیا کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہم آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک طرح کا اگر طلباء کرام اور جامعۃ المدینہ بات وغیرہ جو ہے اگر یہ دیکھیں تو یہ گویا کہ امیر اہل سنت کا ایک درجہ ہے، اور اس کا ایک اور یہ فائدہ ہے کہ کیسے معاشرے میں سوالات ہیں لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے بعض مبلغین ہیں جن کی ڈائریاں بھر گئی ہیں باپا کے مدنی مذاکروں سے، ڈائریاں بھر گئی ہیں، اور یقیناً اس میں میرا گمان ہے، بلکہ حسن ظن نہیں غالب اغلب گمان ہے، محض صرف حسن ظن نہیں ہے، کہ اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو جامعۃ المدینہ کے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے کہ جو لکھتے ہوں گے اور باقاعدہ ان کی ڈائریاں اور کاپیاں بنتی ہوں گی۔ تو یہ مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ ہے یہ لازمی طور پر ہونا چاہیے آپ کے یہ جامعۃ المدینہ میں، اور اس کا جو ماشاءاللہ مجالس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ اس میں بنا ہوا نہیں ہے، مگر اس کی کارکردگی کو مزید مضبوط بنائیں اور غور سے دیکھیں کہ امیر اہل سنت سے سوال جو کیا گیا۔ میں چند چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں غور کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں۔ آپ پہلے غور کریں سوال کو باپا سنتے کیسے ہیں، یہ سمجھیے کہ آپ کو افتاء کی بھی تربیت ہوتی ہے اس میں، سائل کا سوال سنا کیسے جائے، اور سوال کے اندر امیر سنت کس قدر کبھی نام پر غور فرماتے ہیں کہ یہ نام جو آپ نے رکھا ہے یہ نام شرعن کیسا، کئی مرتبہ آپ نے غور کیا ہوگا۔ پھر کبھی سوال کے صحیح یا غلط ہونے پر آپ کلام فرماتے ہیں کہ سوال یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا۔ پھر جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو ایک حرام اور حلال، جائز ناجائز، صحیح و غلط، یہ کہنے کے لیے ایک جزیے کی طرف آپ تشریف توجہ کرتے کہ کوئی کتاب کا جزیہ ملے، فقہ کا، بارے شریعت کا، فتاوی رضویہ کا، دیگر جو ہمارے معتمد و مستند کتب فقہ ہیں ان کے جزیات کا کوئی حصہ ہو کہ وہ پتہ چلے کہ اس کا اصل جواب ہے کیا، اور اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کی وہاں موجودگی کا التزام کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فقہی سوالات چلانے سے احتیاط کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس سوال کے ضمن میں جو نیکی کی دعوت ہے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ پھر بسا اوقات سائل محترم سے آپ
نیتیں لے لیتے ہیں. یہ ایک تربیت ہے اگر ہم دیکھیں, کیونکہ ہمارا اپنا میری اپنی سوچ یہ ہے کہ تمام جامعۃ المدینہ کے یہ طلباء کرام ہیں, یہ میرے سرپرستوں سے مدنی التجا ہے, تمام جامعۃ المدینہ کے جتنے بھی طلباء کرام ہیں, یہ 19,000 یا 20,000 کے آس پاس طلباء کرام بتائے جاتے ہیں, اولا سے لے کر دورہ حدیث شریف تک بتائے جاتے ہیں. ان سب پر ایک چیز لازم ہونی چاہیے کہ آپ نے پڑھ کر امام بننا ہے. یہ میری سرپرستوں سے مدنی التجا ہے. آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو نہ اسکول بھیجا, نہ کالج بھیجا, نہ یونیورسٹی بھیجا. آپ نے بھیجا کہ تم بیٹا جاؤ اور عالم بنو. یا مدنی منع نے, اس لڑکے نے, بچے نے آپ کا ذہن بنایا ہوگا کہ ابو مجھے عالم بننا ہے, امی مجھے عالم بننا ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ ایک جذبہ آپ کا, یہ بھی آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے نا, کہ آپ نے اس کو روزگار کی طرف نہیں بھیجا, دیگر ہنر کی طرف سیکھنے نہیں بھیجا, اسکول کالج کی طرف نہیں بھیجا. آپ نے اپنے بچے کے درست صحیح مستقبل کو مستقبل سنوارنے کے لیے, یہی وہ مستقبل جو درست سمت لے جاتا ہے, یہی وہ مستقبل ہے جو صحیح راستہ دکھاتا ہے, وہ ہے علم دین سیکھنے کا راستہ. آپ نے یہ انتخاب کیا اپنے بچوں کے لیے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب سے محروم نہ کرے, آپ کو اجر سے محروم نہ کرے, اور اس اولاد کو اللہ تعالیٰ زندگی بھر آپ کا مفتی و فرما بردار رکھے. میں تمام طلباء و طالبات سے عرض کروں گا کہ کبھی زندگی بھر اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو درس نظامی کروایا ہے. یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو عالم بنایا ہے. کہتے ہیں نا کہ قدم دھو کر پیو تب بھی کام ہے. انہوں نے آپ کو اٹھا کر کسی دنیاوی تعلیم اور کسی انگریزوں کے سپرد نہیں کر دیا. انہوں نے آپ کو اٹھا کر علماء اہل سنت کے قدموں میں ڈال دیا. انہوں نے آپ کو عملی طور پر عاشق رسول بنانے کی کوشش کی. انہوں نے آپ کو دولت کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا, انہوں نے آپ کو علم دین کمانے کا ذریعہ بنایا ہے. انہوں نے آپ کو اپنی دنیا سنوارنے کا ذریعہ نہیں بنایا, انہوں نے آپ کو اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنایا ہے. تو یہ بات ہرگز نہ بھولنا اے میرے طلباء کرام اور اے اسلامی بہنوں جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہو, کبھی مت بھولنا کہ کبھی ماں باپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگر تجھے عالم بنایا تو کیا ہوا, تو کون سے میری عزت کرتا ہے. یہ وقت نہ آنے دینا, بلکہ عالم تو وہ ہوتا ہے اور واقعی علم دین والا وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہیں کبھی ماں باپ کے آگے اٹھتی نہیں ہیں. اس کے دل, اس کے دماغ, اس کا سر ہمیشہ ماں باپ کے آگے جھکا رہتا ہے. وہ ادب کی وہ مثال قائم کرتے ہیں کہ اگر اس کے گھر کے اندر دوسرے اس کے بھائی بہن ہیں جنہوں نے عالم نہیں بنے, جو علم دین حاصل نہیں کیا, جو مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں, اگر وہ بچے, وہ بھائی بہن اگر گھر میں ہیں تو آپ نے ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے. ماں باپ ان کو کہہ سکیں کہ دیکھو اس کو ہم نے عالم بنایا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھیجا, ہم نے اسے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا, آج یہ ہماری عزت تم سے بڑھ کر کرتا ہے, ہمارا احترام تم سے بڑھ کر کرتا ہے. اور یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, یہ شریعت اور دین کا تقاضا ہے. اسلام کی زبردست تعلیم ہے. ماں باپ کا عزت, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی تعظیم, ان کے عبور اشارے کو دیکھ کر ان کا کام کرو. آپ ان کو کہنے کی حاجت تک نہ پڑے. آپ عالم بن رہے ہیں نا, اب درس نظامی کر رہے ہیں, اب قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں, آپ اس قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں جس کے اندر کہا گیا کہ انہیں اف تک نہ کہو. آپ اس قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں, اس حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں جس سے بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں جہاد کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس حال میں حاضر ہوا کہ اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. بارگاہ رسالت سے ارشاد ہوتا ہے, لوٹ کر جا اپنی ماں کے پاس اور جا کر اسے اتنے ہنسا جتنا اس کو رلایا ہے. ہم اس حدیث پاک, اس رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کو پڑھتے ہیں جو ماں باپ کا احترام عطا فرماتے ہیں, جو فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, باپ راضی رب راضی, باپ ناراض رب ناراض. حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب وہ حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث کا یہ علم حاصل کرنا, اس سے ماں باپ کی اہمیت تو ہے نا. قرآن کریم پڑھیں گے تو کیا ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا اس میں نہیں لکھا گیا کہ حدیثیں پڑھیں گے, بخاری پڑھیں, مسلم پڑھیں, مشکات شریف پڑھیں, یا جو بھی حدیث کی کتابیں پڑھیں, کیا اس میں ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کی تعظیم نہیں لکھا گیا؟ کیا اس میں صلہ رحمی کا بیان نہیں ہے؟ کہ رشتہ داروں کا اس میں سلوک کا بیان نہیں ہے؟ کیا اس میں قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بیان نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا بیان نہیں ہے؟ کیا قرب جوار کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا بیان نہیں ہے؟
لوگوں کے میل جول کیسے کرنے کا اس کا بیان قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ مساکین کے لیے، فقراء کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے آپس کے مسلمانوں کا؟ انما المؤمنون اخوۃ، کیا اس کی تفسیر نہیں پڑھی؟ کیا غیبت کو قرآن میں نہ پڑھا؟ کیا چغلی کو قرآن میں نہ پڑھا؟ کیا حسد کو قرآن میں نہ پڑھا؟ اسی طرح کینہ، بغض اور اس طرح کے باطنی بیماریوں کے قرآن و حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا؟ ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کرنا ہے اور ماں باپ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ کیا قرآن، حدیث اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف میں نہیں پڑھا؟ کیا اہل سنت کے رسالے سمندری گنبد میں نہ پڑھا؟ کبھی زندگی میں اے میرے جامعۃ المدینہ کے طلبہ و طالبات، کبھی زندگی میں یہ لمحہ آنے مت دینا کہ آپ کے ماں باپ کو یہ پچھتاوا ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ میں نے تمہیں کہاں بھیج دیا تھا، بلکہ زندگی بھر انہیں رشک ہوتا رہے، اس بات کا رشک ہوتا رہے اور دنیا دیکھ کر کہے آپ کے ماں باپ کو کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ پڑوسی، محلے والے، رشتہ دار دیکھ کر کہیں آپ کے والدین کو کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا جو انتخاب کیا، دار المدینہ کا جو انتخاب کیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا جو انتخاب کیا، آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ نے درست فیصلہ کیا اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ایک ایسا دور ہے جس میں ماں باپ بڑے مظلوم طبقہ ہے، ماں باپ کا دکھی طبقہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ماں باپ کی۔ اور میں ان کے تمام بھائی بہنوں سے عرض کروں گا، یہ ہمدردی صرف میری آپ کے ساتھ نہیں ہے، میں تو دنیا بھر کے ماں باپ کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اور ان سب اولادوں کو سمجھاتا ہوں، خواہ آپ مدنی ماحول کے قریب ہیں یا نہیں ہیں، جامعۃ المدینہ میں ہیں یا نہیں ہیں، کبھی بھی ماں باپ کو رسوا مت ہونے دینا، ماں باپ کے آگے بدتمیزی مت کرنا، ماں باپ کے آگے ہمیشہ عاجزی کے بازو بچھائے رکھنا۔ اعلیٰ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے سبق حاصل کرے کہ آپ کی امی جان آپ کو کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آؤ، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، ماں کو نہیں کہتے ماں میں ہوں نا، نہیں، ماں کی خوشی کس میں تھی کہ مسجد کے امام صاحب مسئلہ بتا دیں۔ امام صاحب گھر سے نکلے مسجد میں گئے، مسجد کے امام صاحب امام اعظم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، امام حضور آپ نے کیوں سہمت فرمایا، مجھے طلب فرما لیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا ہماری امی جان کو یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ مسئلے کا حل بتا دیں۔ اب مسجد کے امام صاحب تو مسجد کے امام صاحب تھے اور جو آئے تھے وہ امام اعظم ہیں، انہوں نے عرض کی حضور میں کیسے بتاؤں، آپ ہی بتا دیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، میں آپ سے سن کر آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ جا کر امی جان کو بتا دیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، امام صاحب نے سن کر امام اعظم کو بتا دیا کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، امام اعظم نے گھر جا کر امی جان کو بتا دیا کہ مسجد کے امام صاحب نے یہ حل عطا فرمایا۔ گھر میں نہ کہا میں امام اعظم ہوں، میری ماں کیا کہ کون، ماں کیا کہ کون، باپ کیا کہ کون۔ ہم چاہے تنظیمی طور پر کتنے ہی بڑے ہو جائیں یا کسی بھی حوالے سے کتنے ہی بڑے ہو جائیں، رہیں گے تو ماں باپ کے بچے ہی، ماں باپ کے بچے رہے، ان کے لیے اصلاح کے مدنی پھول دینا، ان کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا، ان کو نیکی کی دعوت دینا، یہ اہم ترین کام ضرور ہے، لیکن بچے اور ماں باپ میں فرق ہے۔ جس طرح بچے کو نماز کی دعوت دیں گے اس طرح ماں باپ کو نہیں دیں گے۔ بچے پر تو سختی کرنے کی بھی اجازت ہے، کیا ماں باپ پر کبھی سختی کرنے کی اجازت پڑی ہے آپ نے؟ یعنی ماں باپ کیا کہ مسکرائیں، ان کا دل خوش کریں، ان کو راضی کریں، ان کے کام کریں۔ اسپیشلی جو جامعۃ المدینہ میں جو میری اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں نا، آپ تو گھر کے کام کریں، ماں کو خوش کریں۔ اور میرے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام یہ تو روزانہ اگر ہو سکے نا اپنے ماں باپ سے رابطہ کریں، روزانہ شاید نہ کر سکیں کیونکہ ہماری طبیعت یہ ہے جامعۃ المدینہ کے حوالے سے کہ طلبہ کرام کے پاس موبائل فون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موبائل فون نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ایک اچھے عالم بنیں گے، پڑھیں گے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید دنیا کے کئی جامعات ہیں، ان میں جامعۃ المدینہ شاید سر فہرست ہوگا جس میں سب سے بڑی تعداد ہوگی ان طلبہ کرام کی جو موبائل نہیں رکھتے۔
اور جن کے پاس ہے ان میں ایک تعداد وہ جن کے پاس نیٹ نہیں ہے. بعض وہ ہیں جن کے پاس نیٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے، تو وہ نہیں مانتے. ان کو مان جانا چاہیے. اس میں ایک تعداد وہ ہوگی جو غیر مقیم ہوگی. تو جو غیر مقیم ہے پھر وہ بعد میں باہر نکلنے کے بعد آپ کا وہ سارا معاملہ آگے پیچھے ہو جائے، کیا فائدہ؟ لہذا ہماری تو بندی نتیجہ یہی ہے کہ موبائل فون فری ہونا چاہیے، فری آف موبائل فون، تاکہ علم دین کا ذخیرہ آپ کو آئے. اسی طرح جو طالبات ہیں یہ بھی موبائل فون سے جان چھوڑے. ویسے آپ اسلامی بہن ہو، آپ کو موبائل فون استعمال کرنا درست نہیں ہے، زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. عورت کا معاملہ، آپ تو قرآن اور حدیث پڑھنے والی ہو، فقہ پڑھنے والی ہو، اعلی عادت کو پڑھنے والی ہو. آپ نے عورت کو لڑکی ذات، عورت ذات، نساء، یہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی کمزوریاں کیا کیا ہیں، یہ آپ کو ہمیں کیا بتاؤں؟ یہ تو آپ قرآن اور حدیث اور فقہ میں پڑھ کر سمجھ سکتی ہو. آپ کو تو پڑھانے اور سکھانے کی، سمجھانے کی ہر ایک کو تو اتنی حاجت بھی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو لڑکیوں اور عورتوں کے معاملے میں لکھا ہے تو کیا وہ باتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضیہ میں بیٹیوں کے معاملے میں جو لکھا ہے کافی نہیں ہے؟ کیا عورت کے پردے کے معاملے میں، عورت کی حساسیت کے معاملے میں، عورت کی حیا کے معاملے میں، عورت کے دیگر چیزوں کے معاملے میں جو قرآن اور حدیث اور فقہ کے اندر جو لکھا گیا ہے، تو کیا یہ ہماری 8, 9, 10, 11 ہزار جو اسلامی بہنیں جو پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اس کے سانچے میں ڈھل کر، اگر یہ میری اسلامی بہنیں اس معاشرے میں اصلاح امت کا کام کریں اور اس سانچے میں ڈھالیں جس سانچے میں ڈھلنے کی دعوت قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم دے رہی ہوتی ہے، آپ یقین مانیے کہ ہماری 8, 9, 10 ہزار اور دیگر ہزاروں مبلغات اگر مل کر یہ کام کریں تو تیزی کے ساتھ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو سکتی ہے، برائی مٹائی جا سکتی ہے. یہ 30,000 کے آس پاس طلبہ کرام اور طالبات، اساتذہ کرام اور ہماری باجیاں اور پھر ان کے والدین، یہ سرپرست، یہ عام سرپرست نہیں ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے جامعۃ المدینہ کا انتخاب کیا، یہ عام سرپرست نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے بچوں کے لیے علم دین کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا کی ہے، انہیں سعادت عطا کی ہے. یہ بھی اس مدنی اور اہم کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اگر ان کو کوشش کی جائے. 1,20,000 سے زیادہ جو مدنی منع، مدنی منیاں جو ہمارے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، حفظ و نظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ پورے خاندان ہیں. ان کے والدین، ان کے سرپرست بھی معمولی نہیں ہیں. انہوں نے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا انتخاب نہیں کیا. انہوں نے اپنے مدنی منوں کے لیے کسی غیر مسلم ادارے، اسکول کا انتخاب نہیں کیا. انہوں نے قرآن و حدیث کو سیکھنے، سمجھنے اور سنت و بڑی تربیت حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا انتخاب کیا ہے. یہ عام ماں باپ نہیں ہے، یعنی عام نہ سمجھا جائے. میرے مبلغین کو بھی ان کو عام نہ سمجھا جائے. ہر وہ گھر جس سے مدنی منا یا مدنی منی یا اسلامی بھائی، اسلامی بہن مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کی طرف بڑھے ہیں، ان پورے گھر کو عام نہ سمجھا جائے. یہ آپ کے اس محلے کا سب سے عظمت والا مکان کہلائے گا. اور بھی عظمت والے مکان ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان عظمتوں والے گھر جو آپ کے محلے میں ہے نا، انہی میں ایک عظمت والا گھر یہ بھی ہے جہاں سے ایک بھی مدنی منا یا مدنی منی جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ یا دار المدینہ میں جاتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر سے انتخاب ہوا ہے دعوت اسلامی کا. ان کے گھر سے انتخاب ہوا ہے یہ سنت و بڑے راستے پر خود کو اور اپنی نسلوں کو چلانے کا. اس کو عام نہ سمجھا جائے. اور اس کی مجموعی طور پر اگر تعداد کو دیکھا جائے، مجموعی طور پر تعداد کو، تو کم و بیش 1,20,000 مدرسۃ المدینہ میں چلے جائیں، 30,000 کے آس پاس آپ جامعۃ المدینہ میں چلے جائیں، کتنے ہو گئے؟ 1.5 لاکھ کم و بیش. تقریباً 15,000 کے آس پاس دار المدینہ میں چلے جائیں، کتنے ہو گئے؟ 1,65,000 کے آس پاس. چلے اس میں سے باہر کے ہو گئے وہ بھائی بہن ہوں گے، وہ نکال دیں 10, 15, 20,000 ان کو کم کر دیں، پھر بھی 1.5 لاکھ کم و بیش، کم و بیش 1.5 لاکھ کا خاندان وہ ہوگا جس نے انتخاب کیا اس چیز کا کہ ہمارے گھر کا مدنی منا یا مدنی منی، ہمارا بچہ یا ہماری بچی یہ مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ یا جامعۃ المدینہ میں تعلیم و تربیت حاصل کریں گے. انہوں نے اعتماد کیا صحیح بائنوں میں امیر اہل سنت پر کہ یہ جو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری نے جو دعوت اسلامی کے شعبے بنائے ہیں، ہم ان کو لبیک کہہ کر اپنا بچہ ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کے شعبوں کے حوالے کرتے ہیں.
ان کے والدین نے دعوت اسلامی پر، امیر سنت پر اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز پر اعتماد کیا ہے. اس اعتماد کا سیدھا رخ بنا اس اداروں کو چلانے والے اساتذہ کرام، ناظمین اور مجلس و منتظمین. یہ ہے ان کے اوپر بارے گرا. یہ جو سرپرست ہیں، انہوں نے یہ 2,500-3,000 ہزار جو چلانے والے، ادارہ سنبھالنے والے، پڑھانے والے ہیں، ان کو نہیں دیکھا. انہیں نہیں دیکھا، ان کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. انہوں نے دیکھا سب سے پہلے کہ اسکرین پر یا فیضان مدینہ میں کون نظر آ رہا ہے. ان کی نظر امیل سنت پر جمی ہے، ان کے تقوی پرہیزگاری پر جمی ہے کہ درخت کا یہ عالم ہے تو پھل بھی میٹھا ہی ہوگا. ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں تو ان کی شاخوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے پتے کیسے ہرے بھرے ہوں گے. اعتماد کیا ہے انہوں نے دعوت اسلامی کے اوپر. اعتماد یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اعتماد بہت بڑی بات ہوتی ہے، اعتماد کرنا. اور انہوں نے اعتماد کیا ہے، اور یہ اعتماد منتقل ہوا جامعۃ المدینہ کی مجلس پر. یہ اعتماد منتقل ہوا ان کے ناظمین پر مجلس سے. یہ اعتماد منتقل ہوا ان اساتذہ کرام پر جو پڑھا رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی امیدوں کو پورا کرنا ہے، والدین کی امیدوں کو پورا کرنا ہے. آپ کہیں گے ہم تو کوشش کرتے ہیں مگر ہوتا نہیں ہے. آج چونکہ سرپرست بھی ہیں، میری مدنی التجا ہے، میں ضمناً مدرسۃ المدینہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں. کوئی حرج نہیں ہے، بھی دعوت اسلامی کا ہو سکتا ہے بعضوں کا کہ ایک ایسے والد صاحب ہمارے ساتھ ہوں کہ جن کا ایک بیٹا جامعۃ المدینہ میں جاتا ہو تو ایک بیٹا مدرسۃ المدینہ میں جاتا ہو تو ایک بیٹا دار المدینہ میں جاتا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں خود اس وقت سرپرست اجتماع میں بھی ادھر سرپرست ہوں. میری ایک بیٹی جامعۃ المدینہ میں جاتی ہے تو 2 بیٹیاں دار المدینہ میں جاتی ہیں. میں بھی ایک طرح سے سرپرست ہی ہوں، اگرچہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں. میں وہ سرپرست ہوں، سرپرست میں ایک والد ہوں. آپ سننے آئے ہیں، میں کچھ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے یہ موقع ملا ہے. لیکن انتخاب میرے گھر سے بھی میرے ہی اداروں کا ہے. میرے بچے کسی اور ادارے میں پڑھنے نہیں جاتے. اگر یہ کمزور ہے تب بھی میرا ہے، یہ مضبوط ہے تب بھی میرا ہے. میرے بچے کہیں اور پڑھنے نہیں جاتے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ذمہ داری ہے. اب آپ کے یہاں پڑھنے والے مدنی منع، مدنی منیاں، طلبہ کرام، طالبات کمزور ہیں، تو آپ کا بہترین طریقہ جو شاید مجلس کی طرف سے اپروو شدہ ہے وہ ان کے سرپرستوں سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے تعلق قائم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اپروو شدہ ہے کہ جو ناظمہ ہیں یا ناظم ہیں، اساتذہ کرام کی جو اپروچ ہے، ان کی جو رسائی ہے، یہ اس ادارے کے ناظم یا ناظمہ تک یہی ہے. وہ اس مدنی منع، مدنی منی، طلبہ کرام یا طالبات کی کارکردگی ان سے ڈسکس ہوگی. یہی ہے طریقہ کار. اور ان کی ناظم یا ناظمہ کی طرف سے جو ان کی کارکردگی اچھی یا بری جو بھی ہے، دونوں صورتوں میں ہونا چاہیے. ہر وقت شکایتیں لے کر نہیں جانا چاہیے کہ جناب آپ کی بچی پڑھتی نہیں ہے یا آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے، آپ کی مدنی منی پڑھتی نہیں ہے، آپ کی مدنی منا پڑھتا نہیں ہے. ارے بھائی، ایک مہینے میں کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا. ایک مدنی منع، مدنی منی نے، یہ طلبہ کرام یا طالبات نے ایک مہینے میں کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا. ہم نے 100 باتیں کمزور پہنچائی، ایک بات تو اچھی پہنچائی تاکہ ماں باپ کو خوشی تو حاصل ہو. پھر ایسا نہ ہو کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہو کر، دل برداشت ہو کر کہے کہ تجھے تو داخل کیا تھا کچھ بننے کے لیے، تیرے طرف سے شکایتیں آتے، چل چھوڑ دے، تو وہ چھوڑوا دیں گے. حکمت عملی، دانش مندی، دانائی کہ صرف ان پڑھنے والوں کو ہی مضبوطی نہیں دینی، ان کی پڑھائی پر جو کمپرومائز کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، ان کو بھی مضبوط کرنا ہے اور ان کے ذریعے ان سے تعلق بحال کرنا ہے. ان سے تعلق بحال کرنا ہے کہ آیا ان کے گھر والے ہفتہ وار اجتماع میں گئے یا نہیں گئے. ان کے گھر والوں نے مدرسۃ المدینہ کے کسی تربیتی اجتماع میں، جامعۃ المدینہ کے کسی تربیتی اجتماع میں جہاں دعوت دی گئی تھی وہ پہنچے نہیں پہنچے. ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی مذاکرے میں شرکت کی یا نہیں کی.
ان کے جو گھر کے ماہرین میں مرد حضرات ہیں، انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا یا نہیں کیا؟ یہ سارے مدنی کام ہمارے اساتذہ کرام کے، ناظمین و ناظمہ اور باجیوں کے ہیں، کہ یہ ایک نہیں ہے، ان کے ساتھ خاندان کے 10 12 15 افراد ہیں۔ ایک آیا اس کے ذریعے 10 12 15 کو آپ نے سنتوں کے راستے پر چلا دینا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مدنی عطیات کا سیزن ہے، بالکل مدنی عطیات لیں۔ طلباء کرام بھی مدنی عطیات کی کوشش کریں، طالبات بھی مدنی عطیات کی کوشش کریں، باجیوں بھی مدنی عطیات کی کوشش کریں، اساتذہ کرام، ناظمین مجلس تمام مدنی عطیات جمع کریں، چندہ ڈونیشن جس کو کہتے ہیں، فنڈ جس کو کہتے ہیں، اس کی کوشش کریں اور اس کے آداب اور جو دیا جائے لیں۔ لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اتنا زور نہ ڈالیں اپنے مدنی منیوں طلباء طالبات پر کہ وہ گھر جا کر اپنے ماں باپ کو شرمندہ کرے چندے کے نام پر۔ بھائی نہیں دے سکتے، یا آپ نے ہدف دیا ان کو 12,000 روپے کا اور انہوں نے لا کر آپ کے ہاتھ 1200 روپے دے دیے، اب آپ ان کو ہار نہ دلائیں۔ بھائی نہیں ہوگی پوزیشن، والد کی پوزیشن نہیں ہوگی، ماں کی پوزیشن نہیں ہوگی، گھر کی جو صورتحال نہیں ہوتی ان کے نہیں ایسے دار۔ یہ تو ترغیب ہی ہے، دے سب ایک فی سبیل اللہ ادارہ ہے نا دعوت اسلامی کا، چلتا ہے چندے سے۔ بلکہ تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی طلباء کرام اور طالبات ہمارے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، ان سب کے سرپرستوں کو چاہیے کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے لیے دیا کریں۔ جہاں آپ نے انتخاب والے اچھے ادارے کا کیا نا، اگر یہی بچہ آپ کا اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا تو فیسیں دی جاتی نا، تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا بھی ثواب کمائیں۔ مال کوئی حرج نہیں، مد میں نہ دیں، دعوت اسلامی کو دے دیں کہ یہ دعوت اسلامی کسی لیے کو جائز کام میں خرچ کرے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو چند مدنی پھول جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اعتماد کی بات، اسی طرح جب یہ مدنی منیاں ہمارے طلباء کرام طالبات اپنے گھر پر جائیں، اب مثال کے طور پر 7-8 گھنٹے یا 4-5 گھنٹے جامعۃ المدینہ میں پڑھا، گھر آئے، اب گھر آئے تو گھر کا ماحول بھی تو ایسا ملے نا کہ جیسا یہ سیکھ کر آئیں۔ گھر میں مدنی جامعۃ المدینہ میں کہا گیا کہ آپ نے مدنی چینل دیکھنا ہے، اور پتہ چلا کہ میری تمام سرپرستوں سے، خواہ وہ ہمارے اجتماعات میں آئے ہیں یا اپنے گھروں پر ہیں، میرے تمام سرپرستوں سے، ان کے والدین سے، ان کے گھر والوں سے مدنی التجا ہے کہ جب آپ نے اتنا اہم کام کیا، اتنی پیاری قربانی دی کہ آپ نے اپنے مدنی منی کو اور اپنے بچوں کو بچیوں کو جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ جیسے اداروں کا انتخاب کیا ہے، تو اب اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا بنائیں، پھر مدینہ ہونے دیں۔ بس گھر میں بھی مدینہ، باہر بھی مدینہ، اندر بھی مدینہ، باہر بھی مدینہ، ہر طرف مدینہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو میں چلتے چلتے میری رک گئی، امامت، وہاں سے میں چلتے چلتے کہاں تک نکل گیا، امامت۔ تو تمام سرپرست اسلامی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، مدنی التجا کرتا ہوں، اور تمام طلباء کرام سے میری خاص مدنی التجا ہے، دنیا بھر میں جہاں بھی جمع ذہن بنا لیں، ہم نے اپنا درس نظامی پورا کر کے مسجد سنبھال لی۔ آپ جو یہاں ہیں کوئی نیت ہے؟ اگر سچی نیت ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ کاروبار مارکیٹوں میں نہیں جانا، بزنس کی طرف میرا مشورہ نہ جائیے، مسجد سنبھالیے۔ ہم نے عالم بن کے مسجد سنبھالنی ہے۔ کون اور جہاں طلباء کرام جمع ہیں سب کے سب نیت کریں۔ کون جامعۃ المدینہ اوپر بھی جمع ہے، سب اپنے اپنے درجوں میں باہر بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ اندر تو جگہ بھر گئی۔ تو ایک تو آپ نے جو طلباء کرام ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی، امامت کی طرح، ابھی پچھلے دنوں میرا بریڈ فورڈ اور وہاں برمنگم وغیرہ UK کے شہروں میں جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے، وہاں بھی طلباء کرام سے مدنی مشورہ ہوا تھا۔ ایک تو وہاں کے طلباء کرام نے یہ ہمیں خوش کیا کہ وہاں سے 12 ماہ کے لیے آ گئے، 22 کے آس پاس شاید طلباء کرام، جی ہاں، خامسہ اور رابعہ وغیرہ کے طلباء کرام تھے، 12 ماہ کے لیے آ گئے۔
اور ابھی بھی میری آخری اطلاع کے مطابق یہ 12 ماہ کے سفر میں، یہاں تقریباً 2 یا 2.5 ماہ یہاں رہے، مختلف تربیت کے سلسلے کے جاری رہے. اب اس کے بعد کوئی UK میں، کوئی یورپ میں، کوئی کہاں ہوگا. تو یہ 12 ماہ. تو تمام طلباء کرام اپنے آپ کو 12 ماہ کا ذہن بنا لیں. کون سے درجے میں خاص طور پہ 12 ماہ ہے؟ خامسہ سادسہ کے آس پاس 12 ماہ مدنی قافلے کا ذہن بنائے، سرپرست بھی ذہن بنائے، بلکہ پوچھتے رہے بیٹا کیا وہ آپ کے 12 ماہ کا ہو گیا؟ 12 ماہ کا مدنی قافلہ ہو گیا؟ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا بیٹا؟ تو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر، ایک چیز جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر، دوسری چیز ہر ہفتے ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے کی پابندی ہر ہفتے، یہ تیسری چیز. اور امامت کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ اصلاح امت کا جذبہ جو شاید آپ کہیں دیکھتے سنتے ہیں یا آپ کے اندر کہیں ہوتا ہوگا میں فلاں بنوں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں امت کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو جب میں نے عرض کی، جب میں بریڈ فورڈ کی جامعۃ المدینہ میں حاضر تھا تو وہاں کے طلباء کرام سے یہ ہوا کہ بھائی جناب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی خامسہ کے طالب علم تھے، تو کوئی رابعہ کے طالب علم تھے، کوئی اس کے اوپر بھی تھے. تو انہوں نے کہا ہم یوں کریں گے. میں امام کون بنے گا آپ میں سے؟ تو امامت کا کوئی اتنا وہاں پر ذہن نہیں تھا. اب جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے اسلام اور دین کی خدمت کے نام پر، ٹھیک ہے، بعضوں کی بہت اچھی سوچ تھی، مگر وہ کام امامت پر رہ کر بھی ہو سکتا ہے. امامت خود ایک ستھرا، پاکیزہ، طیب روزگار ہے، حلال روزی ہے. یہ امامت کی اجرت یہ جائز ہے. اللہ توفیق دے تو بغیر اجرت کے امامت کرے، امامت کا ثواب بھی پائے. لیکن یہ اس پر فتویٰ یہی ہے کہ اس کی اجرت جائز ہے، حلال و طیب ہے، مسجد کے اندر ہے، 5 نمازیں پڑھنی بھی ہے، پڑھانے بھی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ فائدہ ہوگا کہ منبر اور محراب آپ کے پاس ہوگا، لوگوں کا رجوع آپ کے پاس ہوگا. ہم اس منصب کو دنیا کی تنخواہوں پر تولتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو اتنی تنخواہ ملے گی، یہ ملے گا. وہاں کوئی امت کی خدمت نہیں ہو رہی، اصلاح امت کے کام نہیں ہو رہے، بلکہ بات ایسی جگہ ہیں جہاں پر حرام و حلال کی تمیز تک نہیں ہوتی پیسوں کی وجہ سے. آپ اس طرف نہ جائیں. آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دنیا کا انتخاب کب کیا تھا؟ کیا پڑھنے کے بعد دنیا کا انتخاب کریں گے؟ آپ کے ماں باپ نے نہیں کیا تھا. آج دنیا کی چکا چوند دیکھ کر، دنیا کی یہ کششیں دیکھ کر، مال دولت اور گاڑی اور آسائشیں دیکھ کر آپ کا اگر دل للچاتا ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں، یہ امامت کروں گا، یہ کام کروں گا، تو میری تنخواہ کا کیا بنے گا، میرے روزگار کا کیا بنے گا؟ آپ کے ماں باپ نے اپنی آمدنی کا نہیں سوچا تھا کہ اگر میں اسے جامعۃ المدینہ میں دے دوں گا تو میں 8 سال تک میں کیا کروں گا. کسی لوہار کی دکان میں بٹھا دیتا تاکہ یہ لوہا گرم کر کے لوہا کو دبا کر مجھے پیسے کما کر دیتا. کسی اور دکان پر میکینک بنا دیتا، کارپینٹر بنا دیتا، یہ بنا دیتا، وہ بنا دیتا، کما کر 2 پیسے لاتا. آپ کے ماں باپ نے اس کا نہیں انتخاب کیا. آپ کے ماں باپ نے آپ کو عالم بنایا کہ یہ عالم بننے کے لیے بھیجا کہ یہ عالم بنے اور اسلام اور دین کی خدمت کرے. تو آپ عالم بنے اور اسلام اور دین کی خدمت کریں. اور اصل خدمت کے لیے میری موٹی عقل میں جو آتا ہے وہ مسجد کی منبر اور محراب کا راستہ ہے. وہاں تو اصلاح امت کا کام ہوگا. لوگ جمعہ میں، چھوٹی بڑی راتوں میں، دیگر مواقع پر مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں. اگر محلہ کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو گھر میں بیٹی پردہ نشین اسلامی بہنیں کسی کو یہ کہتے ذرا امام صاحب سے دعا کروا لینا. 22 گریڈ کے افسران امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوئی 22 گریڈ کے افسر کا ہاتھ چومنے نہیں جاتا. 22 گریڈ اور 20 گریڈ کا افسر آگے بڑھ کر امام کی دستبوسی کرتا ہے. اگر ماں کا جنازہ ہو تو کوئی بڑے افسر کو لا کر نہیں کھڑا کر دیا جاتا کہ میری ماں کا جنازہ ہے اور آپ بہت بڑے افسر ہیں، ذرا میری ماں کا جنازہ تو پڑھا دے. نہیں، دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مسجد کا امام کہاں ہے، ہماری ماں اور باپ کا جنازہ ہماری مسجد کے امام صاحب پڑھائیں گے. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسپتال کے سب سے بڑے سرجن کو نہیں بلایا جاتا کہ سب سے بڑے سرجن کو بلائیے، وہ ہمارے بچے کی کان میں اذان دے گا. مولانا کو بلایا جاتا ہے یا مسجد کے امام کو بلایا جاتا ہے
یہ اس طرح جس کے بارے میں اس نے ظن ہوتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور مذہبی آدمی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے۔ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، گھر جھگڑوں کے مسائل، کاروبار کے مسائل، تجارت کے مسائل، مارکیٹوں کے مسائل، عجیب و غریب قسم کے بازار میں اور مارکیٹوں میں، معاشرے میں مسائل ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، کروڑوں لوگ پریشان ہیں۔ ان کا حل کو ممبر و محراب سے ملتا اور ملنا ہی چاہیے، ممبر و محراب سے ملنا چاہیے۔ لوگ لڑ رہے ہیں، امن کی دعوت ممبر و محراب سے ملے گی۔ غیبتیں کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی دعوت ممبر و محراب سے ملے گی۔ چغلیاں، تہمتیں، بغض اور کینہ، سود اور رشوت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس سے بچنے کی دعوت ان کو ممبر و محراب سے ملے گی۔ ماں باپ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا رہے ہیں، ماں باپ کے قدموں میں پڑے رہنے کی دعوت ان کو ممبر و محراب سے ملے گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک اور مسلمان کا مسلمان سے تعلق کیا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت، اس کا خون اور اس کا مال۔ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی دعوت اس کو ممبر و محراب سے ملے گی، امامت کے مصلی سے ملے گی، مسجد سے ملے گی۔ محلے میں گھومنے والے بے نمازیوں کو نماز کی دعوت ہماری مسجد کا امام جا کر دے گا، جا کے ان کو نیکی کی دعوت دے گا۔ جب 11ویں آئے گی تو غوث پاک کی منقبت اور غوث پاک کا ذکر انہیں ممبر و محراب سے سننے کو ملے گا۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آئے گا 15 رجب المرجب کو، تو ان کو مسجد کی ممبر و محراب سے اس اہل بیت کے سرتاج کا بیان، اس اہل بیت کے چشم و چراغ کا بیان ممبر و محراب سے ملے گا۔ جب 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آئے گا تو انہیں ممبر و محراب سے پتہ چلے گا کہ کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و منصب کتنا بڑا تھا اور امت کے لیے کتنی بڑی خدمت وہ انجام دے کر گئے۔ جب محرم اور حرام کا مہینہ آئے گا تو کئی واقعات کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ چلے گا نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح دین کی خاطر میدان کربلا میں قربانی دی اپنی اور اپنے بچوں کی، اور دین کا جھنڈا سر بلند کیا۔ یہ پیغام انہیں ممبر و محراب سے ملے گا۔ اور یزید پلید نے کس قدر ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کروایا، ابن زیاد کون تھا اور یہ بدبخت کون لوگ تھے، اس کا پتہ اس امت کو، اس قوم کو ممبر و محراب سے پتہ چلے گا۔ آپ کے اسی ممبر و محراب سے ہمارا انشاءاللہ امام اسلامی بھائی اللہ کی رحمت سے ایک عاشق رسول امام اسلامی بھائی ان کو لے کر فیضان مدینہ لا کر امیر سنت کے اور مبلغین کے بیانات سنوائے گا۔ اسی مسجد سے انشاءاللہ مدنی قافلے سفر کریں گے۔ آپ انہی اسلامی بھائیوں کے ساتھ لے جا کر گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے، وہاں پر جہالت دیکھیں گے، وہاں پر کم علمی دیکھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ ایک امام کس قدر بہتر طریقے سے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں اور مدنی قافلوں میں جا کر امت کی خدمت بجا لاتا ہے۔ بھائی آقا کی حدیثیں پہنچانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ممبر و محراب ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں اس منصب کو، امامت کے منصب کو دنیا کی تنخواہوں پر تولنا یہ حماقت ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں اور اس بات کا داعی بھی ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ ممبر و محراب کو صحیح معنوں میں زینت دینے والے امام اسلامی بھائی، آل امام اسلامی بھائیوں کہ معاشی مسائل کا حل اس معاشرے کو، سوسائٹی کو نکال کر دینا ہے کہ یہ ممبر و محراب کو سنبھال کر، درس و تدریس کو سنبھال کر، جی ہاں ممبر و محراب پر رہ کر درس و تدریس بھی ہو سکتی ہے، ممبر و محراب پر رہ کر تبلیغ دین بھی ہو سکتی ہے، ممبر و محراب یعنی امامت کے مصلی پر رہ کر تبلیغ دین، نیکی کی دعوت، تدریس و تحریری کام اور تحقیق کے کام بھی الحمدللہ رب العالمین اس امامت کے مصلی کو سنبھال کر ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ بہت آگے بڑھ جائیں ایک الگ بات ہے، جیسے ایک امام میں مسجد ہی آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کی باغ دور سنبھالی، امیر علیہ سنت امام ہی تو تھے، اور دعوت اسلامی بننے کے بعد ایک عرصے تک امامت ہی تو کرتے رہے، سفر بھی کرتے رہے، چھٹیاں بھی ہو جاتی تھی، لیکن ممبر اور محراب نہ چھوڑو۔ فاروق صدیق اکبر امامت، انبیاء کرام ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے امامت فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم امامت نہیں فرماتے تھے؟ کیا صدیق اکبر نے امامت نہیں کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آدھی دنیا کی سلطنت آپ کے پاس ہے، ریاست آپ کے پاس ہے، کم و بیش
اتنی بڑی امیر المومنین کا منصب ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنے مسائل ہیں، اتنی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، ان کے طرح طرح کے مسائل آپ کو پیش آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے باقاعدہ مشاورت مرتب کی اور بڑے بڑے جیت اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں رکھا تاکہ بر وقت مشاورت ہو کر امت کو حل دیا جا سکے. فتوا کا نظام چلتا تھا اور ترقی کے کئی کام ہوتے تھے، غزوات چل رہے ہوتے تھے، لڑائیاں چل رہی ہوتی تھی، اسلام و دین کی دعوت چل رہی ہوتی تھی، قرآن کریم کے جمع ہونے کا سلسلہ الگ جاری تھا، اور نہ جانے کیا کیا تھا. لیکن میرے آقا فاروق اعظم امامت کے مصلی پر کھڑے نظر آتے تھے. حتیٰ کہ جب آپ پر حملہ ہوا اور جس حملے اور جس زخموں کے بعد آپ شہید ہو گئے، وہ بھی آپ جب نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. مولا علی کرام اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امامت کے مصلی پر ہے. بڑے بڑے ائمہ کرام اور بڑے بڑے فقہاء کرام امامت کرتے تھے. امامت کے ذریعے بڑے کام ہوئے. اور آج اس دور میں، جس دور میں آپ کو امامت کا عرض کر رہا ہوں، اس دور میں بڑی ضرورت ہے امامت کے مصلی پر آ کر، امام کے منصب پر آ کر، اور امامت کی اہلیت ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم 8 سال پڑھ لیا، ہم نے 8 سال پڑھنے کے بعد اگر کوئی مجھ سے کہے کہ امامت کی اہلیت ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ امامت کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو 8 سال میں امامت کی اہلیت ہی نہ آئی. یہ تو 12 مہینے میں آدمی امامت کی اہلیت پا لیتا. ہمارا جو نصاب بنا ہوا ہے امامت کورس کا، 12 ماہ کے اندر اندر تو بندہ امامت کی اہلیت پر آ جاتا ہے. 5 ماہ کا کورس ہے، 5 ماہ کا کورس. تو درس نظامی جو کر رہے ہیں ان میں تو امامت کی اہلیت ہونی چاہیے. اسی طرح جو اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ نے امام نہیں بننا، لیکن آپ درس نظامی کر رہی ہیں. کئی اسلامی بہنوں کو مسائل درپیش آتے ہیں. آپ کے اندر اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ ان کے مسئلے کو سمجھ کر دارالفتہ اہل سنت سے ان مسئلے کا حل نکالا جائے. ہر ایک میں فقہی مسئلے کے جواب دینے کی اہلیت نہیں ہوتی، اور نہ اس میں جرات کرنی چاہیے کہ جب اہلیت نہیں ہے تو جواب دینے کی حاجت کیا ہے. اور اہلیت میں نہیں طے کر لوں گا کہ مجھ میں اہلیت ہے یا نہیں ہے، مجھ میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے کہ میں جواب دے سکوں. اس کا فیصلہ بھی اساتذہ کرام کریں گے، مفتیان کرام کریں گے. یہاں تو علم میں کہتا ہوں نافع علم، اور علم کے انوار یہ ہیں کہ ہمیں یہ بولنا آ جائے کہ مجھے نہیں آتا. میں نے کتابوں میں پڑھا علم کی بہترین، علم دین میں ایک بہترین نعمت جو ملتی ہے وہ خاک ساری ہے، عاجزی، تواضع ہے، انکساری ہے. تکبر تو علم کو کھا جاتا ہے، ریاکاری تو اعمال کو برباد کر دیتی ہے، حسد تو نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. جو سب سے جو بہترین عادتیں ہیں ان میں ایک عادت تواضع ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی انکساری ہم پڑھتے ہیں. آقا سے بڑا عالم کون؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مخلوق کے خدا میں آقا سے بڑھ کر مقام کس کا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور عاجزی انکساری کتنی، تواضع کتنی، فاروق اعظم کی تواضع کتنی، ان کی عاجزی انکساری کتنی. جب بیت المقدس فتح ہوا، شاید حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے ساتھ بیت المقدس فتح ہوا. کوئی صحابی تھے، یہی تھے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب بیت المقدس فتح ہوا اور آپ کے ہاتھ میں جب بیت المقدس کی فتح کی جو نوید آپ کے ہاتھ میں آئی، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے صحابی کو لے کر آگے جھاڑیوں میں چلے گئے اور روتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. یہ تھی خوشی کا جشن منانا. خوشی ہوتی ہے نا، اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی، تو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تو آپ انکساری کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، جھاڑیوں میں جا کر رو رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر المومنین اتنی بڑی فتح پا کر بھی اپنے رب کے آگے شکر گزاری کر رہا ہے اور اشک باری کر رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس طرح اپنے اونٹ پر، اپنی اونٹنی پر جلوہ فرما ہے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہی ہے، سر مبارک کو اتنا جھکا کر آ رہے ہیں. اور دنیا قیامت تک آنے والے تمام فاتحین کو گویا کہ درس دیا جا رہا ہے کہ ایسی عاجزی ہے تم میں تو لاؤ. یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور جب فاتح مکہ بن کر آتے ہیں تو اس تواضع، عاجز، انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، جبکہ صحابہ کرام کا ایک لشکر عظیم لشکر آپ کے ساتھ ہے.
اور آ کر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. امن، پیار، محبت، غیرت، جوش ایمانی، غیرت ایمانی، گناہ کو دیکھ کر، برائیوں کو دیکھ کر ایک جوش ایمانی، غیرت ایمانی، اصلاح امت کے لیے جذبہ، یہ ساری چیزیں ہم میں آنی چاہیے، اسلامی بہنوں میں آنی چاہیے. جب وہ گناہ کو، بے پردگی کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو، بے عملی کو جب دیکھتی ہیں، بے علمی کو جب دیکھتی ہیں، تو ان کے اندر یہ غیرت ایمانی ہونی چاہیے. یہ علم دین کا ایک نور اور علم دین کے انوار اور ایک جوش اور ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کہ میں نے 2 4 5 سال 10 سال علم دین حاصل کیا ہے. اب میں اس علم دین کے ذریعے میرے آقا کی امت کی اصلاح کی طرف جاؤں گا، یہ امت کی اصلاح کی طرف جاؤں گی. آپ نے کل شادی کرنی ہے، شادی کے بعد ایک سسرال ہوگا جس میں آپ نے اصلاح امت کا کام کرنا ہے. آپ کا گھر ہے جس میں اصلاح امت کا کام کرنا ہے. اسلامی بہنوں کے مدنی کام ہیں جس میں آپ نے اسلامی بہنوں میں اصلاح امت کا کام کرنا ہے، مدنی کام کرنا ہے. فراغت نہیں ہے. تو خواہش ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں میں مفتیاں بنیں. الحمدللہ رب العالمین، خواہش ہے، اس پر کوششیں بھی ہیں. اسلامی بہنوں میں مفتیاں بنے. تو مفتیاں بننے کے لیے فقہ پر عبور بہت ضروری ہے. عبارتیں پڑھنے آنی چاہیے، فقہ کی عبارتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. پھر جو باجیاں یا ہماری جو مجالس ہیں وہ اس معاملے میں اپنا فعال کردار ادا کریں گی، اور پھر ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے انشاءاللہ آگے بڑھیں. اسی طرح جتنے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں ان سب کو چاہیے، جیسے میں نے امامت کی عرض کی، امامت کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ نے دور حدیث کرنے کے بعد لازمی طور پر تخصص الفقہ کا امتحان دینا ہے. یہ تمام طلباء کرام کو میری طرف سے دعوت ہے، تمام طلباء کرام کو، چاہے آپ ملک میں سن رہے ہیں یا بیرون ملک سن رہے ہیں، آج سنیں یا کل سنیں، میری تمام طلباء کرام کو مدنی التجا ہے کہ آپ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا اس معاملے میں ذہن بنائیں کہ وہ جو اس دن بیان میں ہوا تھا کہ امامت کرو گے تو کیا ہوا، کہاں امامت ملی. الحمدللہ مسجد دعوت اسلامی آپ کو بنا کر دے گی. آپ امامت کے لیے خود کو پیش کریں، اہلیت شرط ہے. انشاءاللہ امامت کا مصلی آپ کو دعوت اسلامی دے گی انشاءاللہ. یہ میرے کہنا زبردست روزگار ہے اگر اسے روزگار بھی لینا ہے تو. اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ بغیر تنخواہ کے امامت کر سکتے ہیں، سونے پہ سہاگا. مدینہ مدینہ ماں باپ کہہ دے کہ ٹھیک ہے تمہیں امامت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی اور آپ کے ایسے ریسورسز بنے ہیں. مدینہ مدینہ. لیکن امامت کرنی ہے آپ نے. ایک بار پھر تھوڑی نیت کرے، کون کون امامت کے لیے تیار ہے؟ تعداد بڑھ گئی. ذرا زوردار کہیں تاکہ ہمارے دیگر دنیا بھر کے دیگر طلبہ کرام بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں طلبہ کرام ہیں. کون کون امامت کا ذہن بنا چکا؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ. اساتذہ کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی امامت کا جذبہ نیچے نہیں آنا چاہیے. اس میں عزت بھی ہے، اس میں مقام بھی ہے، اس میں مرتبہ بھی ہے. اور جو کمزوریاں معاشرے میں اس منصب کے لیے پائی جاتی ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنا ہمارا کام ہے، نہ کہ اس منصب سے ہٹنا ہمارا کام ہے. دانش مندارہ اشارہ کافی است، یہ یاد رکھیے گا. اور پھر تخصص کا کون ذہن رکھتا ہے؟ تخصص یعنی مفتی کورس کے لیے امتحان. قطع نظر اس سے کہ پاس ہوتا ہو یا نہیں ہوتا، دوں گا ضرور. یہ بھی ہمارے اساتذہ کرام کی ذمہ داریوں میں آ گیا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے تخصص کے امتحان دینے والے طلبہ کرام کی تعداد انشاءاللہ 1200 ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس کا کرم ہوا تو یہ انشاءاللہ اب دیکھیں گے. تخصص فی الفقہ کا امتحان دینے والے انشاءاللہ طلبہ کرام، کیونکہ اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہوں. عاشقان رسول کے اتنے جامعات ہیں، ہمارے تخصص فقہ کا امتحان تو کوئی بھی دیتا ہے، یہ نا شرائط ہے. تو ان شرائط پر انشاءاللہ ہمارے دیگر عاشقان رسول کے جو جامعات ہیں ان کے طلبہ کرام بھی آگے آئیں گے، وہ بھی مفتی کورس کریں گے.
حاجت ہے نا اس وقت، مسائل کا حل چاہیے، پھر مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ ابھی سے فتاوی رضویہ کو اپنے مطالعے میں لے لیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں کو کہہ رہا ہوں، بہار شریعت کو مطالعے میں لیں ابھی سے۔ وقت بہت ہوتا ہے، سوشل میڈیا موبائل فون پر جتنا وقت آپ ضائع کرتے ہو، جو ضائع کرتے میں ان کو کہہ رہا ہوں، اس سے اچھا تھا کہ آپ فقہ کے جزیات پڑھ لیتے، بہار شریعت پڑھ لیتے، فتاوی رضویہ پڑھ لیتے اور احیاء العلوم پڑھ لیتے۔ بہترین کتابیں ہیں، قرآن کریم، صراط الجنان کا سیٹ رکھے اپنے پاس، پڑھیں۔ کیا طالبات، کیا طالبات، طلبہ کرام، کیا طالبات، کیا سرپرست جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو مطالعہ کرنے کا اللہ نے ذوق نصیب کرے، اساتذہ کرام، میں سب کو عرض کر رہا ہوں، ایک تھوڑا سا آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بھی ایک مکتب ہے، اللہ آپ کو وسعت دے، آپ تھوڑے رقم خرچ کرے، لے لیں، انشاءاللہ ان قریب 10ویں جلد بھی آ جائے گی صراط الجنان کی، تو پورے قرآن پاک کی تفسیر ہمارے پاس دستیاب ہو جائے گی۔ 27 پارے تو آ چکے ہیں، اب 3 پارے رہ گئے، تو آپ پڑھنا شروع کریں پہلے پارے سے، 27 تک پہنچے گئے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا ہوگا۔ تو صراط الجنان، ٹھیک ہے، قرآن کریم پتا چلے کہ ہمارا رب ان 30 پاروں میں کیا فرما رہا ہے۔ میں عالم بن گیا، میں نے درس نظامی کر لی، مجھے قرآن کریم کے الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن میں نے پڑھا ہوا ہونا چاہیے، پورا قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ یعنی میں پڑھ رہا تھا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ایک چیز پڑھتا کہ قرآن کریم کا ایک تھوڑا سا ایک آپ کو جذبہ ملے، تو یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے یہاں سے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے، مکی تھے تو نکلے تھے، تو آپ کہیں پہنچے تو ایک کچھ لوگ ملے، آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، شاید 15-14 سال کی عمر ہوگی آپ کی، تو آپ نے کہا کھانا کھایا تو شوق پتا چلا میں امام مالک سے ملنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قافلہ انہوں نے کہا ہم تو جائے مدینے رہیں، آؤ تمہیں لے چلتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ کو شوق تھا ان سے ملنے کا، علم دین حاصل کرنے کا، امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ چلے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم چلتے رہے اور شروع کر دیا آپ نے تلاوت، اور تلاوت شروع کی تو مدینہ منورہ پہنچنے تک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 قرآن پاک ختم کیے، ایک ختم دن میں کرتا تھا اور ایک رات میں، 8 دنوں میں ہم مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ ایک قرآن مطلب 24 گھنٹوں میں، 12 گھنٹوں میں 2 قرآن ختم کیے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ایک ہفتے میں 16 قرآن ختم کیے سفر میں، اونٹ پر تھے، اونٹ پر آپ بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچے تھے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جذبہ ایسا تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ پھر مسجد نبی شریف میں حاضر ہوئے، اور وہاں جب حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ درس حدیث دے رہے ہیں، اور درس حدیث دیتے وقت امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا کہ آپ راوی کا بیان کرتے تھے، اور پھر جب یہاں آتے تھے جب راوی کا جملہ آتا تھا کہ مجھ سے کہا، میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو امام مالک رضی اللہ عنہ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اب آقا کے روزہ انور کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ راوی کہتے کہ میں نے ان سے سنا، اور یہ کہہ کر آپ بارگاہ رسالت پہ اشارہ کرتے تھے۔ اس وقت جو عشاق عالم ہوتا ہوگا نا، وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہوتا تھا حدیث بیان کرنے کا، اب ان کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو وہ جو حدیث پاک سنی تو آپ کو بڑا مطلب وجد آیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام ادریس تھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بیٹھ گئے، اور اب جو حدیث جو بیان کرتے تھے تو لکھنے والے لکھ رہے تھے، آپ کے پاس نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا، اب لکھنے کا جذبہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نے زمین سے تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کر اپنے ایک انداز سے ہتھیلی پر لکھنے لگے۔ اب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی نئے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں۔ جب درجہ ختم ہوا اور جب طلبہ چلے گئے تو آپ نے انہیں طلب فرمایا اور معلومات لی، قرشی تھے، مکی تھے، اس طرح کی ان کی پورا ایک تعارف تھا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو آپ نے کہا کہ یوں تو میں نے تمہارے اندر بڑی پیاری بات دیکھی، لیکن ایک چیز پسند نہیں آئی کہ آپ کو میں حدیث سنا رہا ہوں اور آپ تنکے سے ہاتھ پر کھیل رہے ہیں۔
آپ تنکے سے اپنی ہتھیلی پر کھیل رہے ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمٰن نے عرض کی کہ حضور میں ہتھیلی پر تنکے سے کھیل نہیں رہا تھا, میرے پاس نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا, آپ جو حدیث بیان کر رہے تھے میں تو ہتھیلی پر لکھ رہا تھا, میں تو اس تنکے سے ہتھیلی پر لکھ رہا تھا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہتھیلی لی اور دیکھا تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس پر تو لکھا کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ نے لکھا کیا ہے؟ کہ اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ نے جتنی حدیثیں بیان کی تھی وہ ساری کی ساری مجھے یاد ہو گئی. آپ چاہیں تو مجھے ساری حدیثیں سن لیں. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ایک حدیث سنا دو, ساری تو بات کی بات ہے, ایک حدیث سناؤ. آپ نے وہی پہلی حدیث جو آپ نے سنی تھی وہ ایک حدیث کے ساتھ ساتھ وہ تمام 25 حدیثیں جو اس نشست میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی وہ ساری کی ساری حدیثیں آپ نے سنا دی. آپ کو یاد ہو گئی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. کیسا حافظہ تھا نا, کیسا حافظہ تھا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آئے یہ عام نہیں ہے, یہ کوئی خاص ہے. گھر لے گئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ, گھر لے گئے, اپنے گھر میں رکھا, دعوت کی, رات کو کھلایا. دونوں طرف غربت تھی, نہ امام مالک کے پاس اتنا مال تھا نہ امام شافعی کے پاس تھا رحمہ اللہ تعالیٰ, دونوں کے پاس مال نہیں تھا. امام مالک رضی اللہ عنہ بہت بعد میں ان کے پاس مال آیا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر تو وہیں رہے نا, پڑھتے رہے. پھر انہیں اسی مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک بڑے وجی قسم کی شخصیت ملی جن سے کوفے کا پتہ چلا. اور پتہ چلا کوفے میں دو بڑے امام ہیں, بڑے فقہا ہیں, ایک کا نام امام ابو یوسف اور ایک کا نام امام محمد ہے رحمہ اللہ تعالی. پھر ان سے فیضیاب لینے کے لیے امام شافعی علیہ رحمہ مکہ مکرمہ سے کم و بیش 25-26 دن کا فاصلہ تھا, وہ سفر طے کر کے کوفے پہنچے. اور کوفے جا کر پھر ان کے پاس حاضریاں دی اور ان سے سیکھا. پھر بعد میں کئی سالوں کے بعد پتا چلا کہ امام مالک کے حالات ایسے ہو گئے. پھر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے امام مالک کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان سے فیضیاب حاصل, ان سے فیض دینے کی کوشش کی. اس وقت آپ کے پاس بڑا مال تھا, آپ کے پاس بڑا مال تھا. اور وہی وہ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس بڑے قیمتی سواریاں تھیں, جانور بڑے قیمتی جانور تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر عرض کی حضور اب تو آپ کے پاس بڑے قیمتی جانور ہے. آپ نے وہ حال بھی دیکھا تھا جب دودھ اور کھجور سے صرف آپ کی ضیافت کی تھی. اس کے علاوہ امام مالک کے پاس اور کچھ نہ تھا امام شافعی کی ضیافت کرنے کے لیے, اور کچھ نہ تھا, صرف یہ دودھ اور کھجوریں تھی جس سے رات کو ان دونوں نے کھایا پیا اور سو گئے, اور کچھ نہ تھا. اور آج امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بڑے قیمتی جانور تھے. تو انہوں نے تعریف کی امام شافعی علیہ رحمہ نے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے جانور تمہیں تحفہ ہیں, یہ سارے کے سارے جانور تمہیں تحفہ ہیں, لے جاؤ انہیں. تو کہا حضور آپ اپنے پاس تو کچھ رکھیں. پھر ایک تاریخی واقعہ, ایک تاریخی ارشاد جو عاشقان مدینہ کے لیے بڑا قیمتی ارشاد ہے. ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس زمین کو اپنے گوروں کے ٹاپوں سے روندوں جس زمین میں میرے پیارے آقا آرام فرما ہوں. نہیں کرتے تھے مدینہ منورہ میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ, جن لوگوں کو ننگے پاؤں چلنا سمجھ میں نہیں آتا. یہ عشق کی بات ہے. صحابہ کرام نے سواری نہیں کی تھی مدینہ منورہ میں, مگر امام مالک نے نہیں کی. ان کا عشق تھا, ان کا بھی عشق تھا, ان کا بھی عشق تھا. انہی صحابہ کرام کو تو عشق کا صدقہ تھا سارا, اپنا نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. یہ عشق رسول تھا. مدینہ منورہ میں جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دیا کرتے تھے, میں نے کچھ باتیں پڑھی تھی, مگر یقین مانے وہ کبھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم دین پڑھانے کا جو ہے, میں تمام اساتذہ کرام سے عرض کرتا ہوں کہ اساتذہ جو ہمارے اسلاف تھے, عشاق تھے, ان کا جو انداز تدریس ہوا کرتا تھا, حدیث پڑھانے کا انداز ہوا کرتا تھا, اور جو عشق و محبت کا اور خوشبوؤں میں اور لباس کا اور جس طرح کا یہ اہتمام کرتے تھے اور بعض چیزوں کا التزام کرتے تھے کہ آخر بیان بھی تو نبی پاک کا کرنا ہے نا. حدیث پاک بیان کرتی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ حدیثوں کو بیان کرنا ہے. اور میں نے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے ارشادات میں بات بڑی میں نے خوبصورت پڑھی تھی، آپ کے ذوق اور آپ کے عشق و محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امی ہے مگر بہت بڑے عالم تھے، یعنی انہوں نے کہ ظاہری طور پر پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم لدنی میں آپ کا بڑا مقام ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور بہت زبردست اور بڑی معرفت کی آپ کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اپنے وقت کے غوث ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی پاک کا ارشاد بیان کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر کوئی حدیث کے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اگر وہ ان کلمات کے اندر کوئی اپنے کلمات ملا دیتا ہے، کوئی لام الف، مثال دے رہا ہوں تا، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو خلاصہ مضمون کر کے کوئی اپنی طرف سے چند کلمات ملا دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پہچان لیتا ہوں۔ پوچھا گیا کیسے پہچانتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب وہ آقا کے بیان کردہ کلمات بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو کلمات جو نبی پاک نے بیان کیے مین وہی بیان جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کلمات سے جو ان کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں میں نور دیکھتا ہوں، اور جو ان کی طرف سے ایک لفظ مل جائے تو وہ بے نور ہوتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کلمات پیارے آقا اس نور والے مصطفیٰ کے ہیں، اور جو شامل کیا گیا ہے یہ اس کی اپنی بیان کرتا بات ہے۔ یہ شان تھی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وقت ایسے بزرگوں کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو سرکار سے باقاعدہ خواب میں رابطہ جن کا ہو جاتا تھا حدیثوں کے بارے میں، اور ایسے بھی ہوا کرتے تھے جب روزانہ محبوب کریم کی زیارت نہ کرے ان کو چین نہ آتا تھا۔ یہ سب عاشقان حدیث کی روایات، واقعات، ان کے واقعات، حکایات یہ بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کا جذبہ دے، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ دے، پڑھنے پڑھانے کا جو انداز ہمارے اسلاف و بزرگان دین کا چلا آ رہا ہے، نیکی کی دعوت کا انداز، تبلیغ دین کا انداز، کڑھن اللہ اللہ اللہ، کڑھن گناہ کو دیکھ کر کرنا، بے عملی اور بے شرمی کے جو اس وقت ماحول ہے اسے دیکھ کر کرنا، وہ بزرگ کا واقعہ آپ کو ایک بار یاد دلا دو کہ وہ برائی کو دیکھتے اور اس برائی کو اگر ختم کرنے کی قدرت نہ رکھتے تو ان کے پیشاب میں خون آ جایا کرتا تھا، پیشاب میں خون آ جاتا تھا یار، ضبط نہیں کر پاتے تھے اپنے اندر اتنا۔ آج ایسا لگتا ہے کہ تعداد ہے جن کا جذبہ فریزر میں رکھا ہوا، فریزر میں ٹھنڈے سے ٹھنڈا یک ٹھنڈا ہو گیا، اپنے سامنے بے شرمی بے حیائی کا معاملہ دیکھتے ہیں لیکن ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ مال و دنیا کے لیے نہیں ہے ہمارے یہ درس و تدریس، مال و دنیا کے نہیں ہے۔ حدیث مشکا شریف کتاب الرقاق کا پڑھے تو صحیح نا، میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو، میرے تمام تر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام و طالبات اساتذہ کرام، میں سب کو ایک دعوت دیتا ہوں کتاب الرقاق مشکا شریف سے پڑھے، لازمی طور پر پڑھے۔ آج سمجھے کہ یہ بیان کے اندر میں نے آپ کو ایک نیکی کی دعوت مزید دی ہے، کتاب الرقاق۔ اگر آپ کو عربی میں پڑھنا تو عربی میں پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں میرات المناجی میرے آقا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو شرح ہے اس میں غالباً 7ویں جلد کے اندر ہے، پہلا باب کتاب الرقاق، نرمی دل کا بیان اردو میں، مگر جو دنیا سے بے رغبتی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ ارشاد جسے پڑھنے کے بعد واقعی ایک راستہ نظر آئے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کو راستہ نظر آئے گا کہ یہ ہے اصل اسلام و دین، جس میں دنیا سے بے رغبتی، دین کے لیے کام، غم آخرت کی توجہ، غم آخرت کی سوچ جس میں دی گئی ہے، عبادت کا جس میں ذہن دیا گیا ہے، مال و دولت اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا جس میں ذہن دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیان کرنے والا باعمل نہ صحیح، لیکن اس کتاب میں لکھی گئی باتوں پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ باعمل بنے گا انشاءاللہ۔ میں ایسا نہ بن سکا مگر الحمدللہ اس اعمال سے محبت بہت کرتا ہوں، میں دعا کرے میں بھی باعمل بن جاؤں۔ زہد یہ اسلام و دین کی دعوت نہیں تو کیا ہے، تقوی پرہیزگاری اسلام و دین کی دعوت نہیں تو کیا ہے، مال سے بے رغبتی یہ اسلام و دین کی دعوت نہیں تو کیا ہے۔ جنہوں نے اسلام و دین کے لیے خدمت کرنی ہے، سفر کرنے ہیں، مشقتیں اٹھانی ہیں، انہیں آسائش کی دعوت نہیں دی جاتی، ان کی پرورش ریگستانوں میں ہوئی،
کھجور اور جو شریف کی روٹیوں میں ہوئی، پانی میں ہوئی، اور آگے بھی بڑھے تو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ بڑھے. اگر مال و دولت بھی آیا، یعنی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب وہ سواریاں ساری ہبا کر دی اور آپ نے اپنے مدینے کے منورہ کے عشق کر کے جب اظہار کیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے غربت کے عالم میں امام مالک کا زہد تھا، ویسا ہی آج بھی آپ کا تقوی اور زہد ہے. آپ میں تبدیلی نہ آئی. مال کا آ جانا آیا علماء کے پاس. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مال نہیں تھا تو کیا متقی اور زاہد نہیں تھے؟ کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مال نہیں تھا، کیا متقی اور زاہد نہیں تھے؟ کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مال نہیں تھا، کیا آپ متقیوں کے اور زاہدوں کے امام نہیں ہیں؟ بلکہ اگر میں کہوں امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضور زہد پر کتاب لکھے، بڑی خوبصورت بات ہے. امام محمد جو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کہا حضور آپ زہد پر، یعنی زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، دنیا ترک کر دینا. فرمایا کہ اب زہد، عرض کی کہ حضور آپ زہد پر کتاب لکھیں. ارشاد فرمایا میں نے تجارت پر لکھ تو دی ہے. کیا فرمایا؟ میں نے تجارت پر کتاب لکھ تو دی ہے، یعنی جو ہماری لکھی ہوئی کتاب میں جو باتیں ہیں اس کے مطابق تجارت کر لے. وہ بھی تو وہ زاہد نہیں تو کون ہے؟ جو بازار میں رہ کر حرام سے بچے اور مال کی محبت سے بچے، خیر خواہی امت کا جذبہ ہو. یہ میں امام غزالی علیہ رحمہ کی جو باتیں ہیں ان کے مطابق میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس ارشاد کا خلاصہ نہیں عرض کر رہا. کہ جب آپ کسب کا بیان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے پڑھیں، دوسری جلد کے اندر کسب کا بیان ہے، رزق حلال کمانے کا بیان ہے، بازار و مارکیٹ میں رہنے کا بیان ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کمانے کا بیان ہے، اپنے ہاتھوں سے کسب کرنے کا بیان ہے. لوگوں مطلب کسب کرنا یہ تو درست ہے، لیکن بازار میں جا کر ایک تجارت اس طرح کے کسب کو اختیار کرنا، بلکہ یہاں تک لکھا گیا یہ کسب اختیار کرنا اس کے تو فضائل ہیں، لیکن کن کے لیے کسب کو ترک کرنا افضل ہے ان کا بیان بھی امام غزالی نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. کن کے لیے کسب مارکیٹ کی ترک کرنا افضل ہے، ایسا نہیں، ان کے لیے ترک کرنا افضل ہے. پھر ان کی خدمات کون کرے گا؟ ان کی خدمات باہر سے کی جائے گی تاکہ وہ اشاعت اسلام، اشاعت دین اور تبلیغ دین اور اس طرح کے کاموں میں مصروف رہ سکے. اس طرح کے کئی منصب بیان کیے گئے ہیں، کئی ذمہ داریاں بیان کی گئی. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے اندر دوسری جلد احیاء العلوم مختصر المدینہ صاحب حاصل کریں، آپ اس پہ پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسب حلال، کسب کس کے لیے ترک کرنا افضل ہے کہ یہ ترک نہ کرے، بلکہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کاروبار نہ کرے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں. وہ تجارت کرے گا تو مفتی کیسے بنیں گے؟ تو یہ کہاں سے گھر چلائیں گے؟ تو ان کی خدمات کی جائیں گی. تو جو عمرہ اور جو اہل ثروت ہوتے ہیں یہ اپنے مالوں کے ذریعے ان کی خدمت بجا لاتے ہیں، احسان نہیں کرتے. ان کا احسان ہے جو یہ لیتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو ترک کیا، بازاروں کو ترک کیا اور ہمارے علم حاصل کیا، اور آج ہمارے دنیا آنکھوں کو بہتر بنا کے دے گی کام کرتے ہیں. اگر آپ کی مسجد کا امام بازار میں جا کر کاروبار کرے گا تو آپ کو جماعت سے نماز کون پڑھائے گا؟ وہ تو بازار میں ان کی کبھی تکبیر اولا چلی جائے گی، کبھی کیا ہو جائے گی، جیسے ہماری جاتی ہے. تو ہم نے ایک مسجد کے امام کے لیے لازم کیا کہ یہ بازار کو چھوڑ کر مسجد میں امامت کریں تاکہ نمازیں پڑھائیں. تو جو علماء اور مفتیان کرام ہماری اصلاح کے لیے کتابیں پڑھیں گے ان کے لیے کس قدر مطالعے کی اور اس طرح کی خدمت کی ضرورت پڑے گی. تو ان کا گھر کون چلائے گا؟ میں اپنے لیے کو راستہ نہیں کھولا، میں ہوئی نہیں اس منصب کا آدمی، مگر جو ہے میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو کتابوں کی میں فہرست بیان کر رہا ہوں. سراۃ الجنان قرآن کریم، اردو جاننے والوں کے لیے بالخصوص میں عرض کر رہا ہوں. سراۃ الجنان، پھر لیں میرات المناجیح، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرح مشکات، بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، اس میں دیگر کتب حدیث کی حدیثیں نقل کی گئی ہے، اور پھر زبردست عشق رسول سے بھری ہوئی، تقوی سے بھری ہوئی شرح اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ کیا ہوا کرتی تھی. اس میں بزرگوں کا عقیدے، بزرگوں کے افعال اور بزرگوں کے اعمال بھی لکھے گئے.
صحابہ کرام کی محبتیں، انبیاء کرام کی محبتیں ہیں، معجزات اور فضائل کا بیان اس کتابوں میں موجود ہے۔ بلکہ معراج شریف کی آمد ہے، 27 رجب المرجب کو معراج شریف کی آمد ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر واقعہ معراج پڑھیں مشکات شریف کے اندر، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ زبردست حدیثیں، اس کی زبردست وہ معراج کا بیان، وہ معجزہ ہے نا معراج، وہ معراج کے تحت جو مفتی صاحب نے جو مدنی پھول عطا کیے ہیں پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ فتاوی رضویہ رکھیں، قرآن حدیث فتاوی رضویہ، بحر شریعت، احیاء العلوم، اور میں ساتھ ساتھ ضرور عرض کروں گا امیل سنت کی تمام کتب، بالخصوص جو فقہ اور ترک دنیا کے حوالے سے ہے، زہد و تقوی کے حوالے سے ہے، اس کو رکھیں، یہ اپنے مطالعے میں لیں۔ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سارے کے سارے مطالعے میں لیں۔ اساتذہ کرام، باجیاں جو پڑھاتی ہیں، ناظم، ناظمہ، مجلس، سارے کے سارے اپنے مطالعے میں لیں، اور انشاءاللہ تبارک و اس کے مطابق آپ مطالعہ کریں، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کو ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے پڑھنے میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ہرگز ترک مت کیجیے گا، اطاعت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھیے، اساتذہ کا ادب کیجیے، اساتذہ کا احترام کیجیے۔ علم نافع آئے گا استاد کے احترام سے، علم نافع آئے گا ماں باپ کے احترام سے۔ آپس میں غیبت و چگلی اور حسد سے بچیے، سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ کے جامعۃ المدینہ میں اگر کوئی آئے تو دیکھ کر گویا کہ کہہ دے کہ اولیاء کرام جلوہ فرمائے۔ آپ کے کھانے کا انداز کو کوئی دیکھے تو کہے کہ عاشقان رسول یوں کھایا کرتے ہیں۔ آپ کے سونے کے انداز کو دیکھے تو کوئی کہے کہ آقا کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے اسی طرح سویا کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نمازیں ہو رہی ہیں، رجب المرجب کے روزے رکھے جا رہے ہیں، شعبان المعظم کے روزے رکھے جا رہے ہیں، تو جناب طلبہ کرام سحری کر رہے ہیں، طلبہ کرام افطاری کر رہے ہیں، پھر اساتذہ کرام بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پہلی رات رکے تھے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پہلی رات امام شافعی علیہ رحمہ کی پہلی رات تھی، نوجوان تھے، 14-15 سال کی غالباً عمر ہوگی، پہلی رات جو آپ رکے تھے نا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، رات کا کھانا کھایا، امام مالک جا کر خود آرام فرمائے، امام شافعی تھکے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں مجھے لٹی نیند آ گئی، دروازہ بجا، نماز کے لیے اٹھایا گیا، میں اٹھا دروازہ کھولا تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا پانی لیے دروازے پر کھڑے تھے، مجھے اٹھانے کے لیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دروازے پر آئے تھے۔ کتنے بڑے امام ہیں، اور یہ تو ابھی تو پہلا ہی درجہ انہوں نے شرکت کی تھی، بس ان کی ذہانت پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بھی بزرگوں کا کمال تھا، ہاتھ رکھتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھنے کے لیے گئے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھنے کے لیے گئے تو گھر والوں نے بٹھا لیا، امی جان نے بٹھا لیا، نہیں بھیجا، اب پھر چلے گئے، تشریف لے گئے، گھر تشریف لے گئے۔ طالب علم چلا جائے کیسے چلا جائے، کوئی چھوڑ دے کیسے چھوڑ دے؟ اگر آج کا کمزور طالب علم میں کیا پتا آپ کی شفقت اس سے کل کا بہت بڑا شیخ الحدیث بنا دے، شیخ التفسیر بنا دے، فقی اثر بنا دے، بہت بڑا مفتی اسلام بنا دے، کیا عجب۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں آپ کو جذبہ عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ جب نہیں آئے تو آپ ان کے گھر پہنچ گئے۔ جب اسباب پتہ چلے تو سبب یہ تھا کہ غربت تھی نا، غربت تھی، یہ جاتے تھے کماتے تھے اور گھر چلتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھر کے اخراجات کتنے؟ کہ اتنے، کہ یہ سارے اخراجات میری طرف سے، یہ بچہ مجھے دے دیں۔ لے کر آ گئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور ایسا بنایا کہ مسلمانوں کا قاضی القضا بنا دیا، چیف جسٹس بن گئے مسلمانوں کے، قاضی القضا، اور دنیا میں حنفیت کو کہاں کے کہاں پہنچا دیا، حنفیت کا ڈنکا بجا دیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ شاگردوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، یہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا انداز تھا، یہی منصب تھا جو امام اعظم نے قبول نہیں کیا۔ خلیفہ وقت نے جب کہا کہ آپ قاضی القضا بن جائیں تو آپ نے کہا کہ میں اہل نہیں ہوں، تو آپ نے کیونکہ آپ کو قاضی القضا، قاضی بننے کا جو ایک منصب ہے، اس کے جو خطرات ہیں، اس کا آپ کو ادراک تھا، اور آپ کا ایک تقوی اور آپ کا ایک اپنا انداز تھا، تو یہ ایک اپنا انداز تھا۔
آپ نے انکار کر دیا کہ میں قاضی نہیں بن سکتا، میں اہل نہیں ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. کہا جھوٹا قاضی نہیں بن سکتا، دونوں صورتوں میں قاضی نہیں بن سکتا. آپ کو جیل بھیج دیا گیا، آپ نے سزا لی، زہر دیا گیا، آپ شہید ہوئے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ آستان راہ نہیں ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی زبردست سزائیں آئی ہیں مدینہ منورہ میں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کوڑے مارے جاتے تھے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو شہر بدر کیا گیا تھا. انہوں نے بڑی سزائیں، بڑی اذیتیں، بڑی تکالیفیں برداشت کی ہیں. اور خود میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. آقا بارگاہ رسالت میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کرو رو درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو رو درود. کیسے اکیلے رہ جاتے ہوں گے. ساتھی ساتھی کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت آپ کے اشعار میں ملتی ہے. ساتھی ساتھی کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے. یہ انداز تھا میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. تکالیف کون ہی اٹھاتا؟ میرے امیل سنت کی تکالیف کی پوری ایک تاریخ ہے. تکالیف ہی تکالیف. کہتے ہیں یہ جو سونا ٹھوکر اور آگ سے دور رہے وہ زیور نہیں بنا کرتا. زیور وہی سونا بنتا ہے جو آگ میں تپتا ہے اور اس کے اوپر زدیں پڑتی رہتی ہیں، تو وہ سونا زیور بنتا ہے، زینت بنتا ہے. لوگوں کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں، لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں کہ اس کو دیکھیں. تو وہ اس طرح مشقتوں کی بھٹیوں سے گزرتے ہیں، مشقتوں کی راہوں سے گزرتے ہیں، تکالیف سے گزرتے ہیں. مختلف نام ان کے رکھے جاتے ہیں، طرح طرح کی ان کے اوپر باتیں کسی جاتی ہیں، مگر چلتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ کتابوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو یوں آپ قاضی القضاء بنے. میں کہہ رہا تھا اساتذہ کرام اس بات کو غور کریں کہ مختلف طلبہ کرام کے مختلف انداز ہوتے ہیں. امام اعظم علیہ رحمہ نے قاضی القضاء کا منصب نہیں لیا، امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے منصب کو قبول کیا. امام اعظم کے شاگرد حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے زبردست اور بڑے زاہد اور عابد، ان کا ایک انداز ہے. حضرت داؤد طائی، ان کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اولیاء کرام کی بڑی صفحہ میں ان کا نام آتا ہے. حضرت سیدنا امام داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں. حضرت امام ظفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں. اور ان سب کے فقہ اور علماء عالم ہونے پر جو ان کا جو سکہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن امام داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عابد و زاہد تھے اس طرح کے کہ جب امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قاضی القضاء بننے کے بعد دیکھیے چیف جسٹس ہیں مگر ملنے جاتے ہیں امام داؤد طائی علیہ رحمہ سے، کیونکہ یہ بڑے مطلب صوفی، مطلب ان پر اس طرح کی چیز غالب تھی. یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم ہوتی ہے. تو امام داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب امام ابو یوسف علیہ رحمہ حاضر آتے تو پیٹ کر لیتے تھے اور کہتے تھے جو منصب میرے استاد نے لے لیا تم نے قبول کر لیا. یہ اپنے اپنے انداز تھے. تو یہ طلبہ کرام کی اپنی اپنی تقسیم ہوتی ہے جس سے استاد نے دیکھنا ہوتا ہے. کسی کو بھی کم عقل یا یوں کہہ کر ڈیگریڈ نہیں کرنا ہوتا، بس پروان چڑھائیں. ان کے ماں باپ کی قربانی پر توجہ کیجئے. کنوینس بھی جیسے کہ جو آتے جاتے رہتے کنوینس یا خراجات ماں باپ افورڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. ان پر شفقت کیجئے، محبت کیجئے. ایک بھی طالب علم جانا نہیں چاہیے ہمارے جامعۃ المدینہ سے. اگر چلا جائے تو گھر سے بلا کر لے آئیے، ماں باپ کو سمجھا کر لے آئیے، جیسے امام اعظم لے آئے تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ نہیں آپ بھیجیے. ایک جب تنظیم کے لیے ایک ایک ٹنکا ضروری ہے تو وہ طالب علم یا وہ طالبات جو اپنے گھر سے نکل کر درس نظامی کرنے کے لیے ہمارے پاس، وہ ایک ٹنکا نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ستون ہے دعوت اسلامی کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے کتابیں آپ کو بیان کی ہیں ہو سکے تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، ان کتابوں کو لیں اور ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں اور گھر میں بھی پڑھائیں
مدنی چینل دیکھیں، دکھائیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہیں، خوب خوب سنتوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے۔ میری تمام تر طلباء کرام اور اساتذہ کرام سے مدنی التجا ہے، پورا ایک برائے کرم، آپ کی چھٹیاں ہیں، اعتکاف کر لیجئے پورے ماہ رمضان کا، کر لیجئے۔ میں تو سرپرستوں سے کہوں گا کہ وہ زور دیں، ایک گھر نہیں آنا، ٹھیک ہے، چھٹی ہے، اعتکاف کرو پورے مہینے کا۔ بلکہ والد صاحب کہتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، بڑے بھائی کہتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ چلو یہ رمضان مسجد میں گزارتے۔ آپ کہیں گے مدنی احتیاط کرنی ہوتے تو مجلس کے حوالے ہو جائیں، مجلس کے سپرد کر دیں خود کو، اساتذہ کرام، ناظمین مجلس اور طلبہ کرام سارے کے سارے اپنے آپ کو مرکز کے سپرد کر دیں پورے ایک مہینے کے لیے۔ اعتکاف بھی اس میں آ جائے گا، تربیت بھی اس میں آ جائے گی، مدنی حلقے سنبھالنا بھی آ جائے گا، جہاں جہاں ضرورت ہوگی تو مدنی عطیات جمع کرنا بھی آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ عید کی رات سے لے کر عید کی نماز تک فطروں کے بستے سنبھالنا بھی آ جائے گا۔ عام رمضان کے عام دنوں میں بھی انشاءاللہ فطرے جمع کرنے کا سلسلہ بھی اس میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی شوال المکرم کے اعتکاف سے 3 دن کے مدنی قافلے بھی اس میں آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ تحریک کی پکار ہوتی ہے، یہ تنظیم آپ سے قربانی مانگتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ شعبان المعظم کا ایک حصہ امتحان دینے کے بعد اب کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، چھٹیاں جامعۃ المدینہ کی ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا میرے دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والے کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ 365/24 یہ دعوت اسلامی والے کی زندگی ہوتی ہے، 365 دنوں کی ابلک ڈبل 12 گھنٹے دعوت اسلامی والا دستیاب ہوتا ہے، چاہے وہ نیند میں ہے یا کسی بھی حالت میں۔ اس کو اس کا مدنی مرکز پکارے تو وہ نیند سے اٹھ کر کہتا ہے لبیک، کھانا چھوڑ کر کہتا ہے لبیک، اپنا گھر بار چھوڑ کر کہتا ہے لبیک، جب آپ کو آپ کی دعوت اسلامی بلاتی ہے۔ تو یہ آپ کی جامعۃ المدینہ کی چھٹی ہوئی ہے، آپ کے ادارے کی چھٹی ہوئی ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ دعوت اسلامی کی چھٹی ہو گئی ہے؟ دعوت اسلامی کی چھٹی نہیں ہے، ہماری کون سی چھٹی ہوتی ہے؟ ہم کو چھٹی نہیں چاہیے، ہم کو چھٹی کبھی بھی نہیں چاہیے، ہم کو ہمیشہ دعوت اسلامی میں بند رہنا ہے۔ ہم کو دعوت اسلامی کی قید باہر کی آزادی سے بہت پیاری ہے، ہم کو یہ باہر کی آزادی نہیں چاہیے، ہم کو دعوت اسلامی میں رہ کر جو دعوت اسلامی کی قید ہے وہ چاہیے، جو انشاءاللہ یہاں قید رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا، انشاءاللہ وہاں آزاد ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی، دیگر عاشقان رسول کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ جنت کا راستہ لیں گے۔ اللہ ہم سب کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ تو یہ مدنی التجا ہے تاکہ مدنی عطیات بھی بڑھیں، اعتکاف بھی مضبوط ہو ہمارا۔ آپ طلبہ کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، آپ اعتکاف کریں، مدنی حلقے سنبھالیں، درس و بیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ آپ کے ذریعے ہو۔ الحمدللہ کم و بیش 100 سے زیادہ مقامات اور ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی پورے ماہ کا اعتکاف ہو، مجالس بنتی ہیں، مبلغ چاہیے ہوتے ہیں، حلقے نئے اسلامی بھائی۔ آخری عشرے کا تو اعتکاف آپ کو پتہ ہے کتنا بڑھ جاتا ہے، ہزاروں مساجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں ہمیں سینکڑوں ہزاروں طلبہ کرام کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح اسلامی بہنیں گھروں میں اعتکاف کریں، جو بیت مسجد بناتے ہیں آپ، اور دیگر نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں سب مل کر مدنی عطیات جمع کرنے میں مصروف عمل رہیں، اعتکاف کرنے میں مصروف عمل رہیں، اور دیگر دعوت اسلامی کے شب معراج کا اجتماع، شب برات کا اجتماع، اسی طرح کے دیگر مصروفیت میں خود کو آپ لے کر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ وہ سے اعظم امام ہو تو سے اعظم امام ہو تو جل جائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام دی قلب میں طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رجب کا مبارک مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ نگران شورا ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام ہی شرکائے اجتماع کو قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں، توبہ بھی کروا دیں اور دعا بھی فرمائیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اللہم انا نسألک العافیہ اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موت بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی